کمالات بھائی تھے وہاں پر، میں تھی اور بڑائی صاحب تھے، اور اس موضوع سخن میں ہم دونوں ہی مطلب ساتھ تھے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو مزید ایلیبریٹ کیا گیا، اور پھر امتیاز بھائی تشریف لائی۔ اب انفارچونیٹ کہ ایک نبوت کا دعویٰ کرنے والے جو ہے وہ صوفیہ کرام کی کتب کے اوپر آ گئے۔ اب وہاں پر ایک لمبی چوڑی بحث چلتی رہی، تو جس کے اوپر جو ہے میں نے ڈفرینٹ بورڈز کے اوپر، وہاں پر فیوریٹ 49 کی بورڈ تھی، وہاں پر میں نے یہ بات کہی کہ آپ کو مرزا صاحب کو جھٹلانے کی کوئی کسر آپ لوگوں نے نہیں چھوڑی۔ آپ نے یہ ذل اور بروز کا جو مطلب کیا، تو اس میں پتہ ہے کہ جماعت احمدیہ کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ تو وہ کہتے نہیں جی بریلویوں کو پہنچا ہے۔ میں نے کہا میری بات سنیں کہ جو ذل بروز کا کانسیپٹ آپ نبوت کا دعویٰ اور ڈھونڈ رہے ہیں صوفیہ کرام سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 400 سال کے بعد صوفی کا ورڈ آیا ہے، تو یہاں پر بات ہوتے ہوتے پھر مسلمان جو ہے وہ بھی کافی مطلب توجہ کے ساتھ اس کے ساتھ رہے منسلک، اور امتیاز بھائی کے ساتھ آج ان کی کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ گفتگو ہوئی۔ تو میں نے نماز ادا کرنے کے بعد میں گئی، تو یہ بڑے زور و شور سے لگے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو چت کر دیا، مسلمانوں کے ساتھ ہم نے یہ کر دیا۔ امتیاز جو تھا وہ حوالہ سننے کو تیار نہیں تھا، مجھ سے وہ بات کرے، وہ بھاگ رہا تھا۔ میں اس طرح جب بات کی تو نیچے میں آئی تو سلیم میر سے نہیں تھا ابھی وہاں پر، تو انہوں نے نا مجھے پک کر لیا۔ تو کہتے ہیں جی آپ نے سنی گفتگو؟ میں نے کہا نہیں میں نے نہیں سنی، کیا ہوا ہے؟ اب انہوں نے جس طرح ان کے الفاظ تھے انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جی وہ تو بھاگ گئے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پہلے حوالے پہ بات کریں گے، پھر ہم اس کے اوپر بعد میں آئیں گے۔ ہم نے ان کو واٹس ایپ کے اوپر بھیجا اور انہوں نے اس کو نہیں پڑھا، اور میں نے کہا کہ نہیں یہ امتیاز صاحب کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ تو سیدھے سیدھے غیر مقلد ہے، جماعت اہل حدیث سے وہ تعلق رکھتے ہیں، تو ان کو تو ان چیزوں کا کوئی بھار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں انہوں نے جی اچھا، وہ ایک تو میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا کریکٹ کر دوں کہ جو انہوں نے آپ کو بتایا ہے وہ ایک بالکل قادیانی ورژن ہے، جس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ ایک تو بات آپ کو ان کی بات سن کے ویسے ہی خود سے ہی اس بات کو اسیوم کر لینا چاہیے تھا کہ جو وہ بات بتا رہے ہیں وہ بائی ڈیفالٹ اٹ شوڈ ناٹ بی ٹیکن ایز ٹروتھ فل نیریٹو، اور یہ تو کامن سینس بات ہے جو میں بھی اب اچھا جی اصل مسئلہ یہ تھا کہ جو بات وہاں ہوئی ہے وہ میں آپ سے شیئر کر جی تھینک یو پیاری بہن۔ میں اس میں پوری ایمانداری سے، چونکہ میں مسلمان ہوں اور مجھے سچ بولنے میں قرآن کہتا ہے کہ بالکل پرواہ نہ کرو کہ مسلمان کے خلاف جائے یا کسی دوسرے کے حق میں جائے یا کسی کے بھی فائدے میں ہو نقصان میں ہو، سچ بولنا ہے اللہ کی ذات کے لیے۔ سچ یہ ہے سسٹر کہ انہوں نے 2 سیشنز ہمارے ساتھ کیے حوالہ جات کے، ان حوالہ جات کے ضمن میں نے ان کے ساتھ ذلی اور بروزی نبوت کے ٹاپک کے اوپر گفتگو کروانے کی کوشش کی تھی کچھ دن پہلے، اور وہ مجھے ذلی بروزی نبوت کے بالکل وہ کسی قیمت پر بھی اس گفتگو کے اوپر ایگری نہیں تھے، اور انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم ذل اور بروز کے اوپر پہلے بات کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ اسلامی ٹرمز ہیں یا نہیں ہے۔ تو میرا چونکہ یہ ٹاپک ذیل بروز کا ٹاپک میرا ٹاپک ہے ہی نہیں، اور نہ ہی کسی مسلمان کا وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیں ان موضوعات سے کیا یہ ایسے ہے جیسے وہ کہے کوئی کہ پانی کے اوپر ہم نے ہوا کے اوپر، بادل کے اوپر، آسمان کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ بھائی کوئی الفاظ تو ایسے مسلمان کافر تو ہوتے نہیں ہیں، ہوتا تو ہے اگر میں پانی کو، آسمان کو، درخت کو اگر خدا ماننا شروع کر دوں یا نبی، تو پھر وہ میٹر کریں گے اسلامی یا غیر اسلامی ٹرمز میں۔ تو اس لیے میں نے تو ریفیوز کیا، لیکن بہرحال ہوا یہ کہ میں جلد فاسٹ فارورڈ کر دیتا ہوں اس بات کو کہ ایٹ سم پوائنٹ ہم اس بات پہ ایگری کر گئے کہ ٹھیک ہے ہم ذیل بروز کے اوپر آ کے بات کر لیتے ہیں۔ بات ایسے ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کے بزرگان ہیں، بزرگان تو خیر پتہ نہیں کن کے ہیں، بہرحال انہوں نے کہا کہ کچھ مسلم لٹریچر میں بروز اور ذیل کے الفاظ آئے ہیں، تو ہم آپ کو وہ حوالہ جات پیش کریں گے، آپ ہمیں وہ سمجھا دیجئے کہ وہ ریفرنسز کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں کہہ رہے۔ چلے جی اس کے اوپر، اس بات کے اوپر کہ اس ذیل بروز کے بعد ذلی اور بروزی نبوت کے اوپر گفتگو ہوگی، ہم نے ان حوالہ جات کو ٹیک آن کر لیا۔
امتیاز صاحب آئے مائک پہ, انہیں حوالہ جات پیش کیے گئے اور ایسے پیش کیے گئے کہ نہ تو یہ بتایا گیا کہ یہ کس کتاب کے سے یہ پیپر لیا گیا ہے, پیج نمبر میں لا لے 219, 218, 220, 221 اس طرح کر کے پہلے 219 دیا گیا, پھر 220 یا اس طرح پھر 218, یعنی بیک اینڈ فورتھ کر کے رینڈملی پیجز. یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ اس بک کا آتھر کون ہے, یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کون سے بزرگ ہیں, اور دیگر بھی اس کے متعلقہ کسی قسم کا, اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ ان کا کیا مسلک ہے اس بزرگ کا. بہرحال امتیاز صاحب نے اللہ کا نام لے کے ان حوالہ جات کو پڑھا, جو تحریر وہ پڑھتے گئے اس کے اکارڈنگلی قرآن و سنت سے وہ اپنے علم کے مطابق کیٹیگوریکلی جواب دیتے گئے کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں کیا وہ اسلام, قرآن اور حدیث کے اندر ان کانسیپٹ کا کوئی وجود ہے یا نہیں ہے. ایک ریئل مسلم صاحب, اگر آپ سیریس بندے ہیں تو آپ مائک آف کر دیں پلیز. آئی ڈونٹ نو کہ آپ سیریس ہیں یا نہیں. تو اچھا, جو عبارت پڑھی گئی, جو بھی پیپرز پڑھے گئے حوالہ جات, یہ 2 نشستوں میں ہوا. ایک نشست ہوئی ایک دن, پھر دوسرے دن اگلی نشست ہوئی. طے یہ پایا کہ ہم سارے حوالہ جات پڑھیں گے. 230 کے قریب حوالہ جات انہوں نے مینشن کیے. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی. امتیاز صاحب نے کہا کہ میں سارے حوالے پڑھوں گا. 2 دن مسلسل یہ حوالے پڑھے گئے, اور اس کے بعد امتیاز صاحب کا یہ لانگ ویکنڈ تھا, ان کا تبلیغی دورہ آلریڈی اسکیجول تھا. انہوں نے کہا میں 3 دن کے لیے آف ہوں, اس کے بعد میں آؤں گا منڈے کو, تو پڑھیں گے. آج پھر وہ دن تھا, آج پھر حوالے کا پڑھنے کا دن تھا. لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے سسٹر, ہاں ایک یہ کہ ان حوالہ جات کے ضمن میں امتیاز صاحب نے ساتھ ساتھ یہ اپنی رائے دے دی کہ یہ جو حوالے ہیں یہ غیر اسلامی ہیں, اور یہ بالکل قرآن کے ساتھ ان کا کچھ بھی کانسیپٹ کا لینا دینا نہیں ہے, جو بروز کی ڈیفینیشنز ان حوالہ جات میں جس طریقے سے مینشن کی گئی تھی. اب آج تیسرا سیشن ہونا تھا, تو آج انہوں نے کسی اور کتاب سے کوئی حوالہ جو ہے وہ مجھے ہینڈ اوور کر دیا. امتیاز صاحب نے کہا کہ وہ پچھلا ٹاپک پہلے کنکلوڈ کر لیں, کیونکہ وہ تو پہلے تو یہ غلام فرید صاحب جو ہیں چشتی, ان کی کتاب پہلے کنکلوڈ ہونی تھی. تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ ہم نے حوالے پورے کر لیے. انہوں نے کہا بھی مجھے تو نہیں پتا پورے ہو گئے نہیں ہوئے. تو خیر انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے, اگر پورے ہو گئے تو پھر میں اس کے اوپر اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیتا ہوں, تو دین وی ول ٹیک دا نیکسٹ حوالہ جات. انہوں نے کہا کہ جی نہیں, ہم آپ کو کنکلوڈنگ ریمارکس اس کے اوپر نہیں دینے دیں گے. آپ یہ جو حوالے ہم نے آج آپ کو پکڑائے ہیں, مجھے شیخ ہادی نے واٹس ایپ کیے, میں ان کو فارورڈ کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ انہی کو آپ پڑھیں گے. انہوں نے کہا بھائی یہ تو انفیئر بات ہے, پہلے تو یہی معلوم نہیں تھا کہ اس کتاب کے اندر سے جو کنکلوژنز ڈرا ہوتے ہیں, جب تک ہم اس کنکلوژن کو ڈرا نہ کر لیں, اس کے اوپر سیر اصل جو ریلیونٹ گفتگو ہے وہ نہ ہو جائے, ہمیں اول تو آگے موو نہیں کرنا چاہیے. میں حوالے سارے پڑھوں گا, میرا آپ سے وعدہ ہے, لیکن ایک آرڈرلی طریقے سے, ایک سسٹمیٹکلی ہم آگے بڑھیں. یہ نہیں کہ بس آج آپ کسی کا حوالہ اور دوسرے دن کسی کا حوالہ مجھے پکڑا دیں. تو اس لیے اگر آپ اس کتاب کو نہیں ٹچ کرنا چاہتے تو میں اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس کو انہوں نے بلاک کیا. اور اس کی وجہ یہ ہے سسٹر کہ کمالات صاحب پچھلے سیشن میں یہ ریمارکس دے چکے ہیں کہ انہوں نے, جو بزرگ ہیں غلام فرید صاحب, انہوں نے اپنی اس کتاب میں بروزی نبوت کا جو نظریہ ہے اس کا اجرا کیا ہے. انہوں نے خود اس کا دعویٰ کیا ہے یا کسی اور کے لیے, مرزا صاحب کے لیے انہوں نے انڈورس کیا ہے, وٹ ایور دا کیس میں بھی, لیکن ذلی بروزی نبوت کو انہوں نے اس کتاب میں انڈورس کیا ہے. یہ کمالات صاحب نے پچھلے سیشن میں یہ دعویٰ کیا تھا. تو امتیاز صاحب نے کہا کہ میں اس کے اوپر کمالات صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے وہ بالکل انویلڈ ہے. دیر از نو سچ تھنگ ان دس بک بروزی نبوت کے ضمن میں کسی لحاظ سے بھی, بلکہ الٹا وہ جو غلام فرید صاحب ہیں انہوں نے تو مرزا صاحب کو حدیث جو 4252 ہے اس کے عین مصداق ایک کذاب کہا ہے, دعوے دار, جھوٹا نبوت کا دعوے دار. تو اس لحاظ سے ان کا موقف کیٹیگوریکلی اس کتاب کے اندر بیانڈ اینی ڈاؤٹ وہ کلیئر ہے, کیونکہ وہ مرزا صاحب کو جھوٹا مانتے ہیں, بلکہ انہوں نے رد کیا ہے مرزا صاحب کا کمپلیٹ.
تو آپ ایسی شخصیت جنہوں نے مرزا صاحب کی بیعت بھی نہیں کی اور ان کی تائید بھی نہیں کی اور ان کی نبوت کو جائز بھی قرار نہیں دیا اور نہ ان کی کتاب میں کہیں ایسی رولنگ موجود ہے، ایسا کوئی خیال موجود ہے ان کا لکھا ہوا، تو اور کتاب بھی ان کے مریدان کی لکھی ہوئی ہے، ان کی اپنی کتاب لکھی ہوئی بھی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کمالات صاحب نے غلط کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کے اوپر آپ کو بات ہی نہیں کرنے دیں گے۔ امتیاز نے کہا کہ ٹھیک ہے، کمالات صاحب نے غلطی کی ہے، اگر تو وہ یہاں پہ معذرت کر لیں اور اس کو ودرا کر لیں ان ریمارکس کو، تو میں آگے موو کر جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ تعطل اس بات کے اوپر ہوا کہ امتیاز صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس دیں گے اس کتاب کے اوپر، اور کمالات صاحب پروو کریں گے کہ اس میں ذیلی نبوت جو ہے وہ جاری ہونے کا انہوں نے کانسیپٹ پیش کیا ہے، اور اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو وہ معذرت کریں گے۔ یہ تھے وہ سرکمسٹانسز جن میں انہوں نے ڈسکشن کو خود ہی جو حوالہ جات دیے تھے امتیاز صاحب کو، خود ہی جو کتاب ڈسکشن کے لیے پیش کی تھی، انہوں نے اس کتاب سے مکمل طور پر بھاگ دوڑ کا پالیسی وہ اختیار کی، اس کو ابینڈن کیا، اور اس نیریٹو کو، اس گفتگو کو انہوں نے شٹ ڈاؤن کیا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور کے طور پہ کہ کسی بھی ڈسکشن کو شٹ ڈاؤن کرنا، یہ تو کسی لحاظ سے بھی اپریشیٹ نہیں کیا جانا چاہیے کہ آپ ڈسکشن کے اوپر تو چیلنج ہے۔ جب امتیاز صاحب نے 230 حوالہ جات کا چیلنج قبول کیا اور رینڈملی بغیر جانے ہوئے کس کی کتاب ہے، حوالہ کس کا ہے، کیا اس میں لکھا ہے، اس کا مکتبہ فکر کیا ہے، اس کا فرقہ کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، انہوں نے اس کے اوپر ٹیک آن کیا اور فراخ دلی سے، اور انہیں توقع تھی کہ وہ پہلے دن ہی یہ بات تعطل کا شکار ہو جائے گی کسی موقع پہ جا کے، اور یہ درم برم ہو جائے گا۔ نہ صرف اس دن کئی گھنٹوں کا وہ سیشن ہوا، بلکہ اس سے اگلے دن پھر 2.5-3 گھنٹے کا سیشن ہوا، اور ان کی پھر توقع یہ تھی کہ دوسرے دن یہ نظام شٹ ڈاؤن ہو جائے گا، امتیاز صاحب بھاگ جائیں گے یا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ لیکن امتیاز صاحب تیسرے سیشن کے لیے بھی، پھر جب انہوں نے چھٹی کیا 3 دن تبلیغی دورے کی، تو انہوں نے اسپیکولیشن کی راجہ عطاء المنان وغیرہ نے کہ وہ بھاگ گئے ہیں، وہ بہانہ کر کے یہ وہ، اور پھر آگے وہ۔ تو قصہ مختصر یہ کہ مسلمانوں کی طرف سے جو وعدے کیے گئے تھے ان کا مکمل پاس کیا گیا، جو انہوں نے کہا وہ کر کے دکھایا، جبکہ اس براڈ کے اوپر آج امتیاز صاحب کو انہوں نے بالکل اس طرح سے ٹریٹ کیا جیسے کسی چھوٹے بچے کو کیا جاتا ہے۔ ایٹ ٹائمز ان کا ڈیکورم بھی بالکل ڈس آنریبل تھا، اور ان کا جو رویہ تھا آج کا وہ بالکل ان پروفیشنل تھا، وہ اس پروٹوکول کی خلاف ورزی تھی جو ہمارے درمیان طے ہوئی تھی۔ تو یہ حقائق ہیں، یہ صورتحال ہے۔ کوئی بھی بندہ پچھلی 2 ریکارڈنگ جو امتیاز صاحب کے ڈائلاگ ود امتیاز کے یوٹیوب چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، خود جا کے سنیں اور ایمانداری سے اس کا نچوڑ خود نکال لیں، جو باتیں میں نے پیش کی ہیں۔ جی تھینک یو۔ اور قبلہ شاہ صاحب آپ کو ویلکم ہے، رائے صاحب آپ کو ویلکم ہے، ڈاکٹر لو آپ کو ویلکم، کرونا صاحب آپ کو ویلکم۔ جی جی شاہ صاحب اگر آپ پلیز ریڈی ہیں کامنٹس کے لیے تو جی السلام علیکم۔ جی شکریہ وڑائے صاحب۔ میں بالکل آج وہ اخلاقی پستی کا بڑا کر دے پلیز، اخلاقی پستی کا انہوں نے مظاہرہ کیا تمام قادیانیوں نے، اور اس میں وہ ایک صرف شیری صاحب تھے، انہوں نے بیچاروں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ آپ کا رویہ درست نہیں ہے۔ تو وہ قائد کے اعتبار سے ہمارے مخالف ہیں، لیکن ایک ہی بندہ تھا جس نے کوئی 50% کوشش کی ہے سچ بولنے کی، لیکن ان کی بھی زبان بندی کر دی گئی۔ اور یہ جو حضرات کہتے ہیں، ایک وہ طاہر صاحب ہے، انہوں نے کہا جی علماء کی جو ہے وہ اخلاقی، تو آج جس نے اخلاقی پستی دیکھنی ہو اس کا بہترین نمونہ آج قادیانیوں نے، کہ ایک مسلمان تھا، اس کے ساتھ انہوں نے جو بد تہذیبی، بدتمیزی، بد اخلاقی، اور دیکھیے ان کے پاس ایک براڈ کا کنٹرول آیا، اور یہ مسلمان کو بولنے کی انہوں نے جو ہے وہ، اور وڑائے صاحب چونکہ انتہائی مہذب انداز میں وہاں بیٹھے رہے، تو میرے خیال میں اس سے بڑی اخلاقی پستی قادیانی کی نہیں ہے، اور یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ ایک تو میرا یہ تبصرہ تھا۔ وڑائے صاحب یہ جو ٹیوانا صاحب تشریف فرما ہیں، ان کا کوئی تعارف ہے؟ آپ ان کو جانتے ہیں پرسنلی؟ میں بالکل صرف سوشل میڈیا سے ان کا تعارف ہے، مجھے نہیں پتا یہ مسلمان ہیں، یہ ہندو ہیں، یہ سکھ ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہ پاکستانی ہیں، یہ ہندوستانی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ویریفائیبل معلومات نہیں ہے۔ جی
انہوں نے آج وہ طاہر صاحب کی براڈ پر چونکہ سامنے بیٹھے، اور میں الحمدللہ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں، گالم گلوچ کے خلاف ہوں، ہیٹ سپیچ کے خلاف ہوں، پرووک ٹو کل، مرنے مارنے کے خلاف ہوں۔ ٹیوانا صاحب، آپ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ جو آپ بظاہر کہتے ہیں نا قسمیں اٹھاتے ہیں، آج آپ نے قادیانی کی براڈ پر اگر آپ میں کوئی دیانت کا پہلو ہوتا تو آپ کہتے کہ وہاں پر امتیاز صاحب کے ساتھ بہت غلط کیا گیا، لیکن آپ نے پھر بھی قادیانیوں کا ساتھ دیا، تو اس لیے آپ کی جو تصویر ہے وہ ابھی کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ اور دیکھیے ہوا کیا تھا، میں بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات کو گواہ بنا کے عرض کروں گا کہ امتیاز صاحب کا جو موقف تھا اور وراثت صاحب کا بالکل مضبوط تھا۔ کیا تھا ان کا پہلو کہ جناب جو گزشتہ گفتگوز میں کمالات صاحب نے کہا کہ امام مہدی نبی ہوں گے، اور حوالہ انہوں نے دیا خواجہ غلام فرید علیہ رحمہ کا۔ اب جب دوسری گفتگو ہوتی ہے تو وہ پچھلا جو ایک کسی بندے نے جھوٹ بولا ہو تو یہ ایک اخلاقی طور پہ، اچھا موضوع بدلا نہیں، موضوع وہی ذل اور بروز کا ہے۔ اب سابقہ جو گفتگو ہے اس میں آپ کے ایک بندے نے جھوٹ بولا، اب یہ فریق مخالف کا فنڈامنٹل رائٹ بنتا ہے، بنیادی حق بنتا ہے کہ جناب پیچھے آپ نے ایک جھوٹ بولا تھا، اب میں نے اس پر ریسرچ کی ہے۔ اس وقت وہ کہہ رہے تھے امتیاز صاحب کہ میں نے پوری کتاب نہیں پڑھی۔ اب ایک بندہ کتاب پڑھ کر کریکشن کرنا چاہتا ہے، اور یہ چیخو پکار کیوں کر رہے تھے قادیانی؟ اس لیے کہ ان کا جھوٹ پکڑا جانا تھا کہ خواجہ غلام فرید نے تو ایسی بات نہیں کہ امام مہدی نبی ہوں گے، اور کمالہ صاحب جھوٹ بول چکے ہیں۔ تو یہ جو چیخو پکار اور امتیاز صاحب کو جو انہوں نے نہیں بولنے دیا، تحقیقی اعتبار سے بھی ان کی شکست ہے اور اخلاقی اور انسانی اعتبار سے بھی ان کی شکست ہے۔ آپ سپریم کورٹ، ایون عالمی عدالت میں چلے جائیں، ہیئرنگ ہو رہی ہے کیس کی، ایک دو وکلاء وہاں پیش ہوتے ہیں۔ اب ہیئرنگ کے موقع پر جو وکیل آتا ہے وہ کہتا ہے جی پچھلی جو کاروائی ہوئی تھی نا، اچھا یہ بار بار قادیانی کہا جی موضوع بدل گیا۔ موضوع کیسے بدلا جی؟ موضوع تو وہی چل رہا ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل کورٹ میں بھی آپ جائیں گے تو جو وکیل ہو وہ کہے گا جج صاحب وہ جو پچھلی کاروائی تھی نا، میرے فریق مخالف نے ایک جھوٹ بولا تھا، وہ جج بھی پرمیشن دیں گے کہ ہاں اپنی بات کلیئر کر لیں۔ لیکن قادیانی جی ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، لو فار آل اور ہیٹ فار نان، جو انہوں نے نقاب بولا، آج ان کی عملی تصویر دیکھیے۔ پہلی بات ہے ان کو حکومت کیا ملنی بیچاروں کو، ایک براڈ کا کنٹرول ان کے پاس آیا، مسلمان کو انہوں نے ایک منٹ بولنے نہیں دیا، مائک میوٹ کر دینا، بد تہذیبی کرنا، یہ ہے تمہارا اصل چہرہ۔ اور حوصلہ ہے مسلمانوں کا جن کے پاس ریاستیں ہیں، اور پھر بھی تمہارا ادھر شہر آباد ہے، یہ ہے تمہارا اصل چہرہ۔ بہت شکریہ جناب وڑائی صاحب۔ جی تھینک یو شاہ صاحب۔ جی رائے صاحب آپ کو ویلکم ہے، اور ڈاکٹر ڈو آپ یا افضل خلیفہ صاحب فقط آپ میں سے کوئی اجازت ہے بات کرنے کی؟ افضل صاحب جی فرمائیے جناب ٹوانا صاحب۔ بہت بہت شکریہ۔ جتنا پرسکون اور اطمینان سے میں نے آپ کے سنے، کیونکہ دیکھیں سننے سے انسان زیادہ سیکھتا ہے اور بولنے سے صرف انسان اپنا پہلو رکھ سکتا ہے، تو میں اپنا ٹھیک ہے پہلو رکھوں گا اور امید رکھوں گا کہ آپ کی فریڈم آف سپیچ مجھے بھی دی جائے گی اور بنا جی انٹرپٹ آپ مجھے کو گفتگو فریڈم آف کرنے سپیچ کا۔ ہے، اور میرا آپ سے سوال ہے اس سے پہلے کہ آپ اپنا مدعا میں بیان اپنی کریں۔ بات رکھ لوں، پھر اس کے بعد آپ سوال رکھ لیجئے گا، کوئی دقت نہیں ہے مجھے۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ نہیں وہ آپ کے ٹوانا صاحب آپ کا جو مسلسل لگاتار ایک جو بیانیہ پہنچ رہا ہے لوگوں تک، جب آپ اسلام کے پیرائے میں غیر اسلامی حرکتیں کریں گے تو پھر مسلمان اس سے سیکھ پا ہوں گے۔ اب چونکہ ہم سوشل میڈیا سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ذاتی طور پر نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ وہی سمجھے جائیں گے جو آپ اپنا تعارف کروائیں جی گے۔ جی یہ آپ کا سوال میں سمجھ گیا، میں آ جاتا ہوں، جی میں اس کا چلیں جی ادھر سے ہی گفتگو کو میں سٹارٹ لے لیتا ہوں، لیکن تھوڑا آپ بنا کے انٹرپٹ کیے۔ ابھی تک آپ کا جو طرز عمل ہے، اس طرز عمل سے مسلمانوں نے شکوک و شبہات آپ کے بارے میں کھڑے کیے ہیں، اس لیے میں آپ کو کسی لحاظ سے بھی اون نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا آپ کا وہی تعلق ہے جو سامنے ٹوانا نام کی ڈی پی لکھی ہوئی ہے، ادھر لکھا ہوتا تھا کچھ اور نام ٹویٹر کے اوپر، تو اس کے پیچھے بندہ کون ہے، آئی ہیو نو آئیڈیا۔ آپ کی جو الفاظ ہیں
وہ ڈٹرمن کریں گے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ واقعی ایسا ہی ہے. آپ کے الفاظ سے اسلام کا بیانیہ نہیں آ رہا. ٹوانا صاحب over to you. جی چلیں، بہت شکریہ. بالکل آپ کی بات سمجھ. اب مجھے انٹرپٹ تھوڑا سا پرہیز کیجئے گا، بڑی مہربانی. دیکھیں جناب، بات دراصل یہ ہے کہ یہی فرق ہے مجھ میں اور کسی بھی اور شخص میں. میں بھی آپ کو 6-7 سال سے جانتا ہوں، اور جو آپ کو میں نے جتنا سنا ہے ببانگے دوہل، بنا کسی لگی لپٹی، بنا کسی ڈرے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قادیانی نہیں ہیں، آپ ایک مسلمان شخص ہیں. ختم النبیین پہ آپ کا یقین ہے. اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں، میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، میرے پاس آپ کا نمبر نہیں، میرے پاس آپ کا کوئی کانٹیکٹ نہیں. ایک آئی ڈی ہے جس پہ لال کلر کی ڈی پی ہے، اور پھر بھی میں بڑا یقین سے کہتا ہوں کیونکہ آپ کے کہنے پر میں آپ پہ یقین رکھتا ہوں. تو میرے کہنے پر آپ یقین نہیں رکھتے تو پھر یہ میری پرابلم نہیں، یہ آپ کی پرابلم ہے. امید ہے کہ آپ کا سوال کا میں نے ایک بات کا یہاں کر دیا ہوگا. ختم النبیین پہ میرا یقین ہے، قادیانیوں سے، عقیدے سے میرا کوئی تعلق نہیں. اب اس کے بعد آپ مانیں نہ مانیں، آپ کی مرضی، آپ کا فیل. میں تو آپ کی بات کو مانتا ہوں. اب مزید بات آگے بڑھتے ہیں. بات کو میں مثال کے طور پر، ہم مسلمانوں کی پستی، لالا رخ بہن پلیز بات کرنے دیجیے. ہم مسلمانوں کی پستی کا یہ وجہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر میں اگر یہ کہوں کہ ہندوستان معاشرتی طور پر ہم سے بڑی اکنامی اور ترقی یافتہ ممالک ہے، تو اس پر ہم پاکستانی کیسے، یہ بات کیسے کر دی تم نے، ہم پاکستانی کیسے تم نے پیچھے کر دیا. جس کی کسی کی اچھائی کو بیان کرنے سے میں برا نہیں بن جاتا، اور کسی کی اچھائی بیان کرنے سے میری برائیوں میں کمی نہیں آ جائے گی. میں اپنی برائیوں کو ایلیمینیٹ کروں گا تو میں بھی اچھائی کے راستے میں آگے بڑھ جاؤں گا. یہ بالکل ریشنل بات ہے. اسی گفتگو کو اگر ہم آگے لے کر چلتے ہیں تو ہم اگر ان کی اگر کچھ اچھی چیزوں کو میں اگر اچھا کہوں اور ان کی غلط چیزوں سے میں غلط ہوں، میں کہتا ہوں کہ یار ان کے عقیدے سے میں غلط مانتا ہوں، ان کے عقیدے کو میں صحیح نہیں مانتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی جو صحیح چیز ہے، اگر وہ اخلاق کے اچھے ہیں، اگر وہ بات صحیح کر رہے ہیں، تو میں ان کو اس میں بھی غلط بولوں. یہ طریقہ غلط ہے، یہ زاویہ غلط ہے. اور میں ان کی نفرت میں اپنی غلطیوں کو میں کس طرح پردہ ڈال دوں. آج امتیاز صاحب نے ہمیں ایز اے سنی شرمندہ کیا کیونکہ وہ خود ساختہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں لعنت اللہ علی سنیوں کو. الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. چلیں آپ، لیکن یہ بات اپنا ورائے صاحب ان کو 1 منٹ دے دو، پھر مجھے 1 منٹ ان کو ٹائم ابھی کنکلوڈ کر لیں، پھر میں دلیل سے بات کروں گا. کوئی ہمیں ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں. ٹوانا صاحب، آپ نے یہ جو کلمات، اس لیے کہ میری آپ کی 5-7 سال سے سوشل میڈیا کی بہت زیادہ واقفیت اور انٹریکشن ہے. بالکل آپ ایک کذاب اور دجال کے روپ میں سامنے آئے ہیں، اور میں شرمندہ ہوں کہ میں اتنے سال سے آپ کو جانتا ہوں. تو چلیں یہ بات آپ وڑائے صاحب ایک منٹ، وڑائے صاحب ایسا کریں، ٹیوانا صاحب کو 1 منٹ ٹیوانا صاحب کو دیجیے، 1 منٹ مجھے دیجیے پلیز. یہ دانستہ ایسا کر رہے ہیں، آپ ذرا گہرائی میں جائیے گا. وڑائے صاحب نہیں، 1 منٹ وڑائے صاحب کو ٹیوانا صاحب آپ تشریف لائیں، میرے ہوتے ہوئے آپ کو پورا ٹائم ملے گا. اچھا 2 منٹ ٹیوانا صاحب میں ٹائم دیتا ہوں آپ کو. میں وڑائے صاحب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، نہیں وہ ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ نے غلط بیان نہیں کی، اس وجہ سے. 1 منٹ رکیے گا، 1 منٹ. جی میں عرض کرتا ہوں وڑائے صاحب، میں آپ کو ٹیوانا صاحب پورا ٹائم دلاتا ہوں، بے فکر ہو جائیں. وڑائے صاحب یہ دانستہ ایسا کر رہے ہیں، آپ کو سمجھیے ذرا، وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں. 1 منٹ ان کو پھر دے، ایسا کرے 1 منٹ پھر مجھے 1 منٹ مجھے دیجیے گا. ابھی دیکھیے یہ 2 منٹوں میں سیدھے ہو جائیں گے. آپ 1 منٹ ان کو دیجیے گا، پھر 1 منٹ مجھے دیجیے گا. آپ بولیں ٹوانا صاحب بولیں. ہاں اب یہ انٹرپٹ نہ کیجیے نا. دیکھیں افضل صاحب، نہیں ہوگا، آپ 1 منٹ بولیے پورا، 1 منٹ لگائیے، ٹائم لگائیے. نہیں ہوگا، میں نہیں میں کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ بار بار، ٹھیک ہے آپ کا ٹائم کے حساب سے چلتے ہیں. میں بار بار کہنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنا 1 منٹ یوز کریں بس. جی میں آپ کو، اب ہو گیا، یہ آپ کے 2 منٹ لگ گئے ہیں. جی چلے 2 منٹ لگ گئے. اب میں امید کرتا ہوں دیکھیے گا آپ اپنے آپ پر قابو رکھیں گے کہ انشاءاللہ اس 2 منٹ میں کوئی انٹرپٹ بالکل نہ کرے. ہاں نہ کچھ نہیں، میں گالی گلوچ نہیں کر رہا، میں تو نارمل بات کر رہا ہوں. یہ جو رویہ ابھی آپ لوگوں نے اختیار کیا نا انٹرپٹ کرنے کا، اب بولیے گا نہیں، میں بات ہی کر رہا ہوں، میں اپنی بات رکھوں گا اس میں. یہ رویہ ہماری بے صبری، ہماری یہ جو ہے نا اطمینان، صبر،
ہم باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اندر ہم لوگ اس کو اپنے اندر ڈالتے نہیں۔ آج امتیاز صاحب نے ہم سنیوں کو شرمندہ کیا ہے۔ اس چیز سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم سنی غلطی پر ہیں، عقیدے کی بات میں نہیں کر رہا، اخلاق رویے کی بات کر رہا ہوں۔ 1.5 گھنٹہ اگر ہم سنیوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو یا تو وہ بزدلی کے دکھا رہے تھے، یا تو ان کے دل میں ڈر تھا، یا پھر وہ جان بوجھ کے ڈٹائی کر رہے تھے۔ لیکن ایک مومن میرے حساب سے ایک مومن نہ ڈھیٹ ہو سکتا ہے، نہ وہ بزدل ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ان دونوں چیزوں میں سے منافقت تو کر ہی نہیں سکتا۔ زگ زیگ آئیں بائیں شائیں، ارے آپ سے حوالہ پڑھنے کو کہا، آپ پڑھ لیجئے۔ ہر بار مجھے یہ بتائیے، کیا ہر بات میں ہر انسان ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ ہر بات میں ہر انسان غلط بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کچھ چیزوں میں ہم غلط ہو بھی جائیں تو ہمیں اپنی غلطی تسلیم کرنے میں کس بات کی یار یا شرم؟ اس بدلے میں آپ نے ایک چھوٹی سی محفل، 100-150 لوگوں کی محفل جیتنے کے لیے پوری سنیت کو آپ نے جو ہے شرمندہ کیا، پوری سنی امت کو آپ جو ہے اس کو رسوا کر رہے ہیں۔ اگر آپ خود ساختہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہم نے تو آپ کو الیکٹ نہیں کیا، یا تو پھر اگر آپ اہل نہیں ہیں تو آپ چھوڑ دیں، آپ نہ ریپرزینٹ کریں۔ میں نہیں ہوں بھائی، میں علمی بحث نہیں کر سکتا، پر رویے اور اخلاق کی تو بات کر سکتا ہوں۔ اس میں کس بات کا ڈر؟ افضل صاحب، آپ نے ابھی مجھے دجال کہا یا کچھ بھی کہا، یہ آپ یہی چیز آپ اگر مجھے گالی دے کر اپنی مسلمانیت ثابت کریں گے، جی ان کے 2 منٹ ہو گئے جی، مائک میوٹ کر لیں چلو ٹیوانا صاحب، مائک میوٹ کر لیں۔ یہ دیکھیے مسلمان کی تنزلی جی ہے مائک میوٹ کر لیں کہ آپ ٹیوانا صاحب، 2 گالی منٹ دے آپ کر کا اپنا وقت پورا ہو اسلام گیا۔ کو جو ہے ٹیوانا صاحب وقت پورا ہو گیا، مائک میوٹ کریں، 2 منٹ پورے ہو گئے، ہم نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، اب آپ کی وہ چال نہیں چلی، مائک میوٹ کر لیں، میرا ٹائم لگائیے 2 منٹ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، یہ جو ٹیوانا صاحب ہیں، ان سے میری پہلے گفتگو ہوئی، آج دوسری مرتبہ ہو رہی ہے۔ ان کے سامنے کہا گیا، طاہر جو قادیانی ہے فریش، کہ پاکستان کی مسجد کا ہر مولوی گالی باز ہے۔ ٹیوانا صاحب، یہ صریحاً جھوٹ تھا۔ میں پاکستان میں ہزاروں علماء کرام ولی اللہ موجود ہیں ٹیوانا صاحب، میں آپ کو ملوا بھی سکتا ہوں، ان کے کریکٹر کا پورا وہاں علاقہ گواہی دیتا ہے۔ آپ نے خاموش رہے وہاں پہ، آپ پاکستان کو پورے کو آپ نے گالی باز آپ کے سامنے ہوا، آپ کی زبان نہیں کھلی۔ یہ آپ کا وہ قادیانیت کے حوالے سے جو تھا نا نرم گوشہ، میں نے آپ سے کہا کہ انصر رضا صاحب بدتمیزی کرتے ہیں، میرے ساتھ کی، نائٹ رائڈر صاحب کے ساتھ کی، خلیفہ وقت صاحب موجود ہیں ان کے ساتھ کی، آپ کی زبان گنگ ہو گئی۔ آپ نے کہا تھا میں نے تو انصر رضا کو جانتا ہی نہیں، سارے پاکستان کے سارے علماء کو جانتے ہیں، انصر رضا قادیانی جو آفیشل، آپ اس کو نہیں جانتے، یہ ایک آپ کا جو جھوٹ۔ ٹیوانا صاحب، آج آپ نے دلیل نہیں دی، ابھی آپ نے 2 منٹ میں بہتان بازی، غلط بیانی، جھوٹ آپ نے بولا، اس لیے کہ ریکارڈنگ موجود ہے، ریکارڈنگ نہ ہوتی تو آپ کا جھوٹ چل جاتا، ریکارڈنگ موجود ہے کہ امتیاز صاحب صرف یہ کہتے رہے کہ پچھلی گفتگو میں، جیسے میں نے کہا انٹرنیشنل کورٹ میں بھی جائیں گے نا ٹیوانا صاحب، تو وہاں پر بھی وہ وکیل کہے گا پچھلی ہیئرنگ میں ایک جھوٹ بولا گیا تھا، پلیز جج صاحب مجھے کریکٹ کرنے دیں، کریکشن کرنے دیں، حوالہ غلط ہے، ریفرنس غلط ہے۔ ٹیوانا صاحب، آپ باتیں کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی، مجھے دنیا کا کوئی کورٹ دکھا دیں کہ ایک وکیل آ کر کہ جناب پچھلی ہیئرنگ میں جھوٹ بولا گیا اور آگے وہ عدالت کہے کہ نہیں جی آپ کی بات نہیں ماننی، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے؟ فریق مخالف کو قادیانی کی بروڈ پر حق دیا گیا، اور آپ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں ٹیوانا صاحب کہ آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی غیر مسلم کو لے آئیں، کرسچین، سکھ، وہ بھی کہے گا کہ یار یہ اس کا امتیاز کا حق تھا۔ آپ اتنے بائسڈ بندے ہیں کہ آپ صرف قادیانی کو خوش کرنے کے لیے یہ بیان دے رہے ہیں، آپ کے یہاں کوئی وزن نہیں ہے، نہ کوئی دلیل ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ جی اچھا ادھر بے صبری کہہ رہے ہیں، سارے بے صبری، ایک اور آپ مجھے جواب دیں گے، اکیلے امتیاز صاحب تھے، وہاں بولنے والے کتنے قادیانی تھے؟ آپ کی زبان کھلی کہ آپ نے کہا کہ یار ایک بندہ بات کرے، راجہ عطا المنان 1، شیری صاحب 2، کمالات صاحب 3، اور ایک اور بندے مجھے نام مولا بس، وہ تو 5 بندے تھے، ادھر ایک مسلمان تھا۔ آپ کی زبان گنگ ہوگی ٹیوانا صاحب، آپ اتنا ہی کہہ دیتے کہ یار ایک بندے کے مقابلے میں ایک بندہ بولے۔ اور امتیاز صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھے پچھلے ایک فیکٹ جھوٹ بولا گیا۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، دنیا کی کسی عدالت میں زبان بندی نہیں ہوتی جیسے زبان بندی آج قادیانیہ نے کی۔ آپ ان ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں کہ جنہوں نے ایک مسلمان کو بولنے بھی نہیں دیا وہاں پہ۔
جی وراج صاحب کوئی کوشچن رہ گیا ہوگا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی پھر جواب چلیں اب میں باقی ساتھیوں کو بھی بات کر لوں. آپ کو 1 منٹ دیں جی. ٹیوانا صاحب کو 1 منٹ مجھے دیں، پھر باقیوں کو ٹائم دیں. تکرار کی بڑھیا. ضرورت ہے. 1 منٹ لیں جی ٹیوانا صاحب، آپ کو 1 منٹ ہے، پھر میرا 1 منٹ ہوگا، پھر باقی ساتھی بولیں گے. جی ٹیوانا صاحب. چلیں ٹھیک ہے. اب ایسا ہی میری بھی سنیے گا. آپ نے شخصی تنقید کی مجھ پر، جبکہ میں نے آپ کو کلیکٹیولی اصلاح کرنے کی کوشش کی. آپ مجھ پر تنقید کر رہے ہیں کہ میں بائسڈ ہوں، اور آپ کی گفتگو میں باقاعدہ انگلیوں پر گن رہا تھا. آپ نے تقریباً 9 بار مجھے جھوٹ یعنی جھوٹا کہا، جبکہ میں نے آپ کو ایک بار بھی ایسا نہیں کہا. میں چاہتا تھا آپ بھی سنی ہیں، میں بھی سنی ہوں. اگر میں شرمندہ ہوں کوئی ذاتی حیثیت میں نہیں ہوا، میں ایز اے سنی شرمندہ کیا مجھے امتیاز بھائی نے. آپ بھی سنی ہیں، آپ بھی شرمندہ ہوئے. نہیں ہوئے تو ہونے چاہیے تھے جیسی گفتگو آج ہوئی. اگر وہ لوگ 3-4 گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کم از کم 150 بار امتیاز صاحب سے یہ بھی کہا کہ پڑھ دیجئے پڑھ دیجئے پڑھ دیجئے پڑھ دیجئے. آپ وہ وہاں کیوں نہیں آ رہے کہ پڑھ دیتے؟ کیا فرق پڑ جاتا؟ نہ پڑھ کر ہمیں بتائیے ہم نے کیا حاصل کر لیا. اپنی ایک براڈ لگا کر انہیں گالی گلوچ کر دی. ایمانداری سے یہاں پر بیٹھا ہوا کوئی بھی سنی دل پر ہاتھ رکھ کر بولے. گالیاں وہ نکالتے ہیں یا ہم تو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے ان کے اکابر کو گالی دیتے ہیں. دل پر ہاتھ رکھ کر یہاں پر کوئی بھی سنی بول دے یار. اگر میں یہاں پر مجھ پر اگر شک ہوگا تو مجھے بولیں گے ان کے اکابر کو گالی دو تب ہم تمہیں مانیں گے سنی. یہ کون سی سنیت آپ لوگ پھیلا رہے ہیں جس کی بیس اور بنیاد کسی کے گالی دے کر بنتی ہے؟ میرا اسلام کو آپ لوگ اس لیول پر لے کر جا رہے ہیں. اسلام غلط نہیں ہے. اس کے ریپریزنٹیٹیو جو خود ساختہ بنے ہوئے ہیں مولانا حضرات، انہوں نے ہمارا بدصورت چہرہ دنیا کو دکھایا ہے. مجھے ایمانداری سے یہ بتائیے، میں یہاں پر تعریف وہ ہو جو دشمن کرے. میں ان کے عقیدے کے خلاف ہوں، ان کے عقیدے کے اگینسٹ ہوں، لیکن میں تعریف کرنے پہ مجبور ہوں کہ راجہ و تعالی المعنان جن کی افضل ورائی صاحب نے ذکر کیا، ان کی موجودگی میں آپ کسی کے اکابر کو تو چھوڑو، کسی شخص کو بھی گالی نہیں دے سکتے. یہ اس بندے کا اخلاق ہے. جتنا میں نے اس کو دیکھا 1 ہفتے اور 10 دن میں، تو گواہی دینے میں نہیں ڈرتا. میری مسلمانیت پہ فرق نہیں پڑتا کہ اگر میں ایک قادیانی کے اخلاق کی تعریف کروں، میں میرے بھائی آپ کی بھی تعریف کروں گا. جی ٹیوانا میں صاحب آپ کو کا بھی وقت غلط تو بولوں گا. زیادہ لے لیا آپ نے، وقت زیادہ جتنا آپ کو دیا تھا. دیکھیے ٹیوانا صاحب کوئی دلیل نہیں ہے، صرف تانے ہیں. آپ نے غور کیا؟ میں نے کہا کہ پچھلی ہیئرنگ کورٹ بھی پچھلی ہیئرنگ میں کوئی غلط جھوٹ بولا گیا ہو، اس کو کریکشن کی پرمیشن تھی. آپ آئیں اس طرف ٹیوانا صاحب. جی بولیے ٹیوانا صاحب، ٹائم آپ کو پھر دیتا ہوں، میرے سوال کا جواب دیجیے. جی ٹیوانا صاحب. کیا اب آپ سوال جواب کر رہے ہیں یا نہیں، میں ایک عرض منٹ کر رہا ہوں، والی میں بات؟ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کیا انٹرنیشنل کورٹ میں بھی سابقہ ہیئرنگ میں ایک بندے نے جھوٹ بولا ہو تو اگر وکیل کہے کہ اس کی کریکشن ضروری ہے تو کورٹ منع کرے گی یا ہیئرنگ سنے گی؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. جی میں کوئی لیگلی ایکسپرٹ نہیں ہوں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا کورٹ تھا، کیا جرم تھی، کیا چیز تھی. میں اس میں آپ کو کیا ٹھیک ہے، کروں رک گا. اب رک جائیں، مائک میوٹ کر لیں. حضرات غور کیا آپ نے؟ اب وہی ٹیوانا صاحب جو عقل کل بنے ہوئے تھے، جب قادیانیوں کے بارے کہتے ہیں کہ میں لیگلی ایکسپرٹ نہیں ہوں، پھر پورے مولانا کے اوپر اخلاقی ڈکٹیٹر بنے ہوئے ٹیوانا صاحب. یہ ہے آپ کی ایکسپوز. میں صرف آپ کو دیکھا آپ نے، آپ کہتے ہیں ہاں شاہ صاحب یہ تو سادہ تھا، جو ہے نا عام، جو پڑھا لکھا نہ ہوا ہو. پاکستان میں جو پنچایتیں لگتے ہیں، چلے عالمی کورٹوں کو چھوڑ دیں، پنچایت بھی لگے نا، اس کی ہیئرنگ جاری ہوتی کسی سبجیکٹ پر، تو جو پنڈ دا نمبردار ہے وہ اگر وہاں بیٹھا ہو تو 2 لڑ پڑتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی چودھری صاحب وہ پچھلی دفعہ جو ہم بیٹھے تھے نا پنچایت ہوئی تھی، اس میں اس بندے نے ایک جھوٹ بولا تھا. وہ کہ پوچھے گا یار کون سا جھوٹ ہے. ٹیوانا صاحب اب آپ کے پاس لیگل بھی نہیں رہے، اخلاق بھی آپ کے پاس گیا، آپ سچ نہیں بولیں گے. وجہ کیا ہے؟ آپ کی منزل کوئی اور ہے. آپ صرف قادیانیت کو خوش کرنے کے لیے سارا کچھ. میں پھر بولتا ہوں، چلے چھوڑ دے، لیگل ایکسپرٹ نہیں ہے. ایک گاؤں میں جھگڑا ہو گیا، 2 کے درمیان پھڈا پڑ گیا، موضوع ایک ہی ہے کہ ان کا صلح یا ان کا حل کیسے کرنا. پچھلی دفعہ جب وہ نمبردار صاحب اور 4-5 چودھری بیٹھے تھے، وہ ایک جھوٹ بولا گیا. اگلی پنچایت میں وہ بندہ جو دوسرا ہے وہ کہتا ہے جی پچھلی دفعہ چودھری صاحب آپ کی موجودگی میں ایک جھوٹ بولا گیا تھا. جی لیگل چھوڑ دیں جناب، میں آپ پنچایتی، تو آپ بھی کسی پاکستان کے گاؤں کے شہر، کیا وہ چودھری کہے گا کہ ہاں یارو وہ پچھلا جو جھوٹ بولا گیا تھا اس کو کریکٹ کر لیں؟ جی ٹیوانا صاحب مائک آپ کے پاس. شارپ شوٹر مجھے فالو کرنا اور یہ ٹائمر کا ذرا تھوڑا سا مینیج کرنا. 1 منٹ دیجیے گا ٹیوانا صاحب کو، 1 منٹ میرے سوال کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے میں نے کر لیا بنا.
اب جیسے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے نا کہ جواد صاحب پڑھیے ذرا، تو ٹیوانا صاحب آپ میرے سوال کا جواب دیجیے۔ جی دیکھیں سوال آپ پتہ کیا کتنی خوبصورتی سے کیا کرتے ہیں کہ آپ مجھے 12 بار تنقید کرتے ہیں، آخر میں سوال کر لیتے ہیں تاکہ میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں، اور جو آپ کی تنقید تھی مسئلہ ہی یہی ہے، مجھے رویوں کا مسئلہ ہے، اخلاق کا ٹیوانا مسئلہ۔ صاحب یہاں ایک کوئی بات رویہ بتائیں نہیں، ٹیوانا صاحب کہ ایسے اگر نہیں فرض پلیز۔ کریں پاکستان کو ٹیوانا بنے ہوئے صاحب 76 ٹیوانا سال، سنیں صاحب نا میں سنتا ہوں نا، طیب نہیں صاحب، ابھی آپ نے تنقید دیکھیں، آپ نے بھی شخصی تنقید میں کی، نے آپ نے کی ڈٹھائی امتیاز صاحب کے بارے میں کہا شرمندہ، یہ شخص دیکھیں آپ جھوٹ بولتے ہیں، میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو، ایک کسی منٹ بھی پورا دے۔ سنی سے پوچھ لیں آپ، جی انہوں میں نے ایک منٹ شرمندہ وہ کیا ہے، چھوڑے نا، آپ بھی دل میں میں خود جانتے ہیں، اللہ نے میرے ایسے ٹیوانا آپ صاحب اللہ کی قسم کھا کر بولیں انہوں نے جی میں شرمندہ نہیں قسمیں کیا آج آپ قسمیں کو۔ آپ کو اٹھاتے ہیں، اپنا قسمیں آپ نہیں اٹھاتے۔ اچھا سنیں ٹیوانا صاحب، وہی پتہ ہے کہ بات آپ کو قسمیں اٹھانے کی پتہ ہے کہ ضرورت پڑ رہی ہے، آپ اپنے جو باس ہیں، جو آپ کے آقا ہیں نا، ان کے لیے آپ قسمیں اٹھائیں گے۔ آپ کو ایک میرا سوال پھر بھی ہے، اب لیگل چھوڑ دیں، انٹرنیشنل کورٹ کا آپ کو نہیں پتا، پاکستان کے گاؤں میں پنچایت لگی، 2 کا جھگڑا پڑ گیا، موضوع وہیں چل رہا ہے، ایک ہیئرنگ کی نمبردار نے، اگلی ہیئرنگ پر آیا وہ بندہ، اس نے کہا جی پچھلی ہیئرنگ میں جھوٹ بولا گیا، کیا نمبردار کہے گا کہ وہ پچھلا جھوٹ میں تجھے کلیئر کرنے کے لیے اجازت نہیں دوں گا؟ قادیانیوں نے تو آج بولنے نہیں دیا امتیاز صاحب کو، یہ عام سطح سا انسانی اخلاقی بات ہے۔ ٹیوانا صاحب آپ کی زبان کیوں نہیں کھل رہی کہ آپ کے قادیانی ناراض ہو جائیں گے کہ ٹیوانا صاحب ادھر جا کے آپ نے سچ کیوں بولا؟ میں ایک سنی مسلمان نہیں ہوں آپ دیکھیں، اور آپ کی میں اب کہنے ڈرتا سے نہیں نہیں ہوتا، ہوں، دیکھیں موقع ٹیوانا دیا صاحب تھا وہ ٹیوانا نہیں صاحب بول رہے کہنے تھے، سے نہیں مجھے ہوتا، آپ عمل گلے پہ بتاتا ہے۔ تلوار رکھ دو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ کیوں جھوٹ بول بولوں رہے گا؟ ہیں، آپ جھوٹ میرے بول رہے گھر ہیں۔ میں آپ راشن ڈالتے ہیں، میں آپ سے ڈر کر جھوٹ لو جی بولوں گا، ایک کیوں منٹ دیں بولوں؟ انہیں، جو ایک منٹ لگائیں جی شاپ شوٹ صاحب، پھر میں ان سے اگلا لگائیں سوال، شاپ شوٹ صاحب ان کو 1 منٹ دیں جناب، پورا 1 منٹ لگائیں لگائیں۔ آپ 1 منٹ۔ جی جی ٹھیک ہے مرشد، چلو ٹوانا صاحب بولو آپ۔ انہوں نے موقع دیا، بالکل دیا، مجھے کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں جی، میں نے مر کر اپنی قبر میں جانا ہے، اور انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی شفقت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا پتہ میرا یہی بے باکی، یار آج اگر میں آپ کو غلطی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یار آپ یہ غلط وہ غلط، کسی کے میں نے امتیاز صاحب کے ایمان پر شک کیا، نعوذ باللہ، کبھی بھی نہیں۔ جس شخص نے کلمہ پڑھا ہے وہ اس کے ایمان پہ میں کیسے شک کر سکتا؟ آپ کرو، کیونکہ آپ کے پاس لائسنس ہے، آپ کو ممبر ملا تھا کہ لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے، آپ نے ممبر کو بنا دیا لوگوں کو کفر اور کافر بنانے کے سرٹیفکیٹ دینے کے لیے۔ سید جعفر صاحب یا ظفر اللہ صاحب، آپ نے جیسے سرٹیفکیٹ آپ میرے ہاتھ میں تھمانا چاہتے ہیں نا، تو یہ ذرا کفر کا چشمہ آپ اگر اپنے آنکھوں سے ہٹائیں اور دیکھیں کہ بات جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ اگر آج آپ شرمندہ نہیں ہوئے امتیاز بھائی کی بات سے، تو آپ کو ہونا چاہیے، ظفر بھائی ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے موقع دیا تھا، 1.5 گھنٹہ میں سنتا رہا، بالکل موقع دیا۔ امتیاز صاحب نے اپنی ڈھٹائی دکھائی، افضل صاحب نے ان کی پوری حمایت کی، معذرت کے ساتھ افضل صاحب آپ نے پوری ان کی حمایت کی، اور یہ ہمیں شرمندہ ہوئے۔ جو باشعور مسلمان ہے وہ ضرور شرمندہ ہوگا، اور جو نہیں تھا تو اس کو کم از کم اصلاح کرنی چاہیے۔ ہمیں امتیاز بھائی نے ہماری مغفرت نہیں کروانی، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری معاشرے میں عزت کیسے ہوگی۔ کیوں آج ہم پستی کا شکار ہیں؟ 76 سال ہو گئے، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم لوگ چل رہے ہیں، ہمارا حال دیکھ لیں دنیا میں۔ جی ان کا ابھی 10 سیکنڈ ہے جی ٹیوانا صاحب، 10 سیکنڈ آپ کے۔ چلیں آپ کے اس طریقے، اس چل اصول پر، جی یہ جو سرٹیفکیٹ ہے، جی تو پھر ٹی ایل پی جو حرکتیں کر جی رہی جی ہے جی 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 وہ جی بھی پھر آپ جی بولیں گے چلے آپ بالکل اس ٹھیک کو کر رہی ہے۔ مائک میوٹ کر دیں، سر تن سے ہو جدا گئے ماریں، مائک تلواریں میوٹ کر، نکالیں، مائک میوٹ گردنیں۔ کر، مائک میوٹ۔ دیکھیں حضرات، آپ نے وہی قادیانیت کی روح ٹیوانا صاحب میں بول رہی ہے، کوئی دلیل نہیں دی۔ میں نے مائک میوٹ، ان کا مائک میوٹ کر دیا، اب ان کا بس جو کرنا تھا ان سے گفتگو ہوگی، مائک میوٹ کر دیں ان کا۔ آپ کو اب باقی ساتھی بولیں۔ حضرات آپ نے غور کیا، یہ مقام عبرت ہے۔ ٹیوانا صاحب کہنے سے نہیں ہوتا، قسمیں اٹھانے سے نہیں، بندے کا اپنا جو کردار ہے، وہ جو کردار ہے نا ٹیوانا صاحب، وہ بولتا ہے۔ آپ کا کردار، آپ کے گفتار، آپ کے عمل کے خلاف ہے۔ آپ سے میں نے ایک سوال پوچھا کہ پچھلی ہیئرنگ میں کوئی جھوٹ بولا گیا ہو، آپ آئے اس طرف ٹیوانا صاحب؟ آپ کی زبان گنگ ہوئی؟ یہ ہے وہ آپ کا جھوٹ جو بے نقاب ہوا۔ اب آپ بالکل ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں لیکچر کتنا آپ نے جھاڑا،
لیکن آپ کی زبان سے اتنا نہیں نکلا کہ آج انہوں نے زیادہ شرمندگی نہیں ہوئی. شرمندگی تو پوری قادیانیت کو ہوئی ہے. قادیانیت آج اخلاقی طور پر ان کی موت ہو چکی ہے کہ ایک مسلمان تھا، اس کو پوری قادیانیت نے بولنے نہیں دیا. انہوں نے کہا میں یہ حوالہ پڑھتا ہوں، دیکھیے آپ کا جھوٹ کیا ٹیوانا صاحب. آپ اس طرف نہیں آئے کہ پچھلا جھوٹ جو تھا اس کو درست کرنا تھا. موضوع ایک ہے، ہیئرنگ چل رہی ہے. آپ پنچایت کا بھی آپ کے منہ سے کھلا کوئی؟ آپ نے پنچایت کا، میں نے ساتھ آپ کا جی میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں تو عام پنجابی جو پنچایتیں لگتی ہیں میں نے تو ادھر کا. تو آپ جو ہیں وہ بالکل ایکسپوز ہو چکے ہیں. ٹیوانا صاحب سننے والوں کے لیے مقام عبرت ہے، اور آپ کی زبان سے کوئی سچ نہ نکلنا اس بات کی ہے کہ آپ کسی شکنجے میں ہیں، آپ کی منزل کوئی اور ہے. آپ اپنے جو بھی آپ کے آقا ہیں، اب آپ جتنا مرضی کہیں نا شور ڈالیں. میں نے آپ کو 2 مرتبہ موقع دیا، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا کہ آپ کے قادیانی ناراض ہو جاتے. جی شاپ شوٹر سے میں اگلی ٹرم میں اور بھی باتیں کروں. اب ان کا مائک میوٹ رکھیے، باقی ساتھی تبصرہ کریں. میری جو ٹیوانا سے اگر کہیں پر میں غلط ہوں سب کو چھٹی ہے. اور یہ کہتے ہیں نا امتیاز صاحب نے شرمندہ کروایا، امتیاز صاحب کی وجہ سے آج پوری قادیانیت شرمندہ ہوگی، کیونکہ ایک بندے کو انہوں نے بولنے تک نہیں دیا. اور یہ ٹیوانا صاحب جو نام نہاد ہیومن فہمی رائٹس ہے، یہ خوش فہمی ہے اور میرے مائک بھائی میوٹ. اب ظفر ایسا بھائی. بدتمیزی یہ دیکھیں میں نے آپ کو روکا بیچ میں 2 منٹ ٹونے پورے صاحب وہ دیے. درمیان میں ٹونے بیٹھے ٹونے ٹونے ذرا آپ چپ کر ان کے کو مائک بیٹھیں میوٹ پلیز. کر. اب دیکھیں یہ دیکھیں نا ہیومن رائٹس کے بڑے چیمپئن ہیں کہ مجھے روکیے گا نہیں. یہ جو قادیانی وارداتیں ہم پوری شروع سے جانتے ہیں ٹیوانا صاحب. یہ جتنی آپ کی ٹریننگ ہے وہ قادیانیت نے کی ہے کہ میری بیچ میں اب پھر آپ بیچ میں بولیں. تو شاپ شوٹر صاحب اب ان کو بعد میں ٹائم دیں گے. باقی ساتھیوں سے لے جی میں نے کوئی زیادتی کی ہو تو بتائیے گا جناب. نہیں ماشاءاللہ آپ نے مرشد اچھی بات کی. ان کے پاس دلیل کوئی بھی نہیں ہے، یہ ویسے ہی وائی فائر کرتے ہیں اور بس اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. امتیاز صاحب اپنے پراپر طریقے سے گئے، انہوں نے ان کو پچھلی جو ان کے جھوٹ تھے وہ پورا پلان کر کے سارا ایکسپوز کرنے کے لیے گئے، لیکن انہوں نے ان کو نہیں بولنے دیا. اب ٹوانا صاحب ایکچولی یہ قادیانی نواز ہیں، اور یہ ابھی دیکھیں جو انہوں نے ایک بات یوز کی کہ آپ کفر کے فتوے بانٹیں، تو ان سے بلا کے پوچھیں کہ بھئی آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ سنی ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، وہ کافر اور دجال ہے یا نہیں، جیسے مرزا غلام قادیانی صاحب نے کیا. تو کوئی ایک سنی سنگھ لا دیں جو یہ کہے کہ میں مرزا غلام قادیانی کو بعد از نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوی نبوت کرنے پہ کذاب الدجال نہیں مانتا اور ان کو کافر نہیں مانتا. یہ کہے گا نہیں ہے کافر، وہ مسلمان ہیں. تو یہ سنی نہیں ہے، یہ انہی میں سے ہیں. تو اس بات کا جواب لے لیں، اس بات کا کہ یہ مرضیوں کا کیا نہیں مانتے وہ ہیں. فرض شاپ شروع صاحب ایک بات تو میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہم ڈیکورم کو وہی رکھیں گے کہ رسپیکٹفل. ہم بالکل ایسے الفاظ کسی کے لیے بھی استعمال نہیں کریں گے. میں نے استعمال کیے ہیں اس لیے کہ اس بندے کو 5 سے 7 سال زندگی کے میں نے مختلف اوقات میں دیے ہوئے ہیں. تو سوشل میڈیا کی دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، اور میرا اس کے اوپر حق ہے کیونکہ میں نے ان کو ان جگہوں کے اوپر جا کے ڈیفینڈ کیا ہوا ہے جہاں پہ مجھے ضرورت بھی نہیں تھی. تو میرا ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ چونکہ ڈیفرنٹ ہے، اس کو میں جو مرضی ہے کہوں وہ میرا ان کا معاملہ ہے. لیکن ان کو پلیز آپ ریسپیکٹفلی ڈیل کریں. ان کا عقیدے کا آپ نے کوشچن کیا نہیں، آپ نے سیریس کوشچن ایک سیکنڈ آپ نے ان کے سیریس عقیدے کا سیریس کوشچن اٹھایا. اٹس اونلی فیئر کہ ہم ان سے ان کا عقیدہ پوچھ لیتے ہیں، وہ خود ڈیفائن کریں گے اور وہ جو کہیں ہم ان کو وہی سمجھیں گے. شاہ صاحب چونکہ یہاں پہ موجود ہیں اور سسٹر لالا بھی موجود ہیں، خلیفہ صاحب بھی موجود ہیں یہاں پہ، ہمارے پاس اسکالرز کی کمی نہیں ہے تو وہ ہمیں بتا دیں گے اگر ہمارا افضل بھائی میں آپ سے بات کرتا ہوں. افضل بھائی دیکھیں آپ سنی ہیں، آپ ان سے میری بات میں آپ سے بات کرتا ہوں. افضل بھائی پیارے بھائی آپ ان سے کوشچن، میری بات سن لینا، آپ ان سے کوشچن کریں ڈائریکٹ، لیکن اسی پیرائے میں جو ایک ریسپیکٹبل ہم جی بالکل میں ریسپیکٹفل کروں گا. آپ ان سے کوشچن کریں ڈائریکٹ، ان سے آپ کوشچن جو بھی بالکل میں ایگزیکٹلی کوشچن کرتا ہوں اور انشاءاللہ میں ویلڈ کوشچن کروں گا. اچھا ٹوانا صاحب آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ آپ سنی ہیں، ہم سب سنی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے وہ کذاب الدجال ہے حدیث شریف کے مطابق. تو کیا آپ مرزا غلام قادیانی کو کذاب حدیث کا نمبر الدجال اگر مانتے کوٹ ہیں؟ کر دیں یا حدیث پڑھ دیں تاکہ ان کو کنفرم ہو جائے جی کہ ایسی نبی حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے جن کو یہ زہم ہوگا کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں آخری نبی ہوں. تو اس حدیث کی روح سے مرزا غلام قادیانی نے دعوی نبوت کیا، آپ اس کو کذاب الدجال مانتے ہیں، اور جو اس بندے کو نبی مانتے ہیں ان کو آپ دار اسلام سے فارغ اور کافر مانتے ہیں؟
جی جناب، اذان ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو آپ ایک کام کریں نا، میری سنیت پہ آپ کو یہ بھروسہ نہیں تو میں کیسے آپ پہ بھروسہ کروں؟ آپ پہلے مجھے اس بات کا جواب دیں جب تک نہیں اذان بھی ختم ہو جائے گی. ٹوانا صاحب اب وہ جواب دے دیتے ہیں، خیر اذان کی وجہ سے آپ خاموشی پہ کیوں جانا ہے۔ ایسا- وہ قادیانیوں وہ کو دیتے- گالی یار دیتے وہ ہیں تو جواب اسی لیے وہ دیتے- مسلمان، اور میرے میں بھائی قادیانیوں کی اخلاق کی پیارے بات بھائی، کرتا ہوں تو میں جو- غیر مسلم کیوں؟ جو آپ میری بات سنیں نا، جو آپ انہوں نے آپ سے 7 سوال کیا سال کے میرے رشتے سے آپ کو میرا عقیدہ نہیں پتا چل رہا. میں بھروسہ رکھتا ہوں آپ کے عقیدے پہ. میرے آپ کا پیارے بھائی، ننیال قادیانی ہے، میں تب بھی بھروسہ کرتا ہوں کہ میں آپ مسلمان اپنی ہیں. ذات کے لیے آپ بات کو نہیں مجھ کر پہ رہا. بھروسہ نہیں. ٹوانا شارپ شوٹر صاحب، کی 2 میری مہینے کی ذات- آپ کو ہو گیا. ٹوانا صاحب میری ذات کا نہیں اس میں کچھ لینا دینا. آپ میری public ذات پہ personality ہیں. سوال ہے، میری آپ- سیلف ریسپیکٹ پہ یہ میرے سوال ہے پیارے کہ بھائی، شارپ شوٹر آپ جیسا public بندہ personality ہیں، مجھ سے آپ نے- سوال کرے گا میرے عقیدے پہ. میرے شارپ پیارے شوٹر بھائی- جیسا بندہ شارپ شوٹر میری صاحب آپ سیلف مجھے ریسپیکٹ سوال کے کر لیں. خلاف ہے، یہاں پہ میری پبلک سیلف میں جو ڈگنیٹی بندہ کے بھی- خلاف ہے. جی ٹوانا بالکل صاحب دیکھیں آپ کو پتا ہے 5 سال پہلے میں نے ٹی ایل پی کے ان ٹوانا لڑکے صاحب کو بھی قرآن کی اپنے ایک آیت عقیدے نہیں کے پڑھ بارے میں سکتے؟ جواب دیا. یار یہ کوئی انسلٹ والی بات. مجھے آج بھی کوئی پوچھے کہ میرا مذہب کیا ہے، میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی اپنا عقیدہ بتا دیا تھا. ریکارڈنگ میں آپ سن لیجئے گا. افضل برائٹ اور بھائی، شارپ ایک منٹ شوٹر ٹوانا جیسے صاحب، بندے کو میں عقیدے کے ٹوانا صاحب ایک منٹ، آپ کو قرآن کی ایک آیت پڑھنا نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور آپ سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو میں نے کوئی غلط سیلف سوال آپ سے ریسپیکٹ کے نہیں خلاف ہے شارپ شوٹر کو جواب دینا. چلے ٹھیک ہے میں پوچھ لیتا ہوں. میں پوچھوں نہیں، افضل شارپ برائٹ صاحب بھائی یار ہم پلیز، نے ڈسپیوٹ حل کرنا ہے نا. افضل برائٹ بھائی میری انسلٹ ہو رہی ہے، ایک منٹ، اس بندے کو قرآن کی ایک یار آیت پڑھنا نہیں پرسنل آتی، انسلٹ میں نہ جائیں ادھر شارپ شوٹر بیٹھ کے صاحب، یہ یہ ہماری مسلمانوں کو ذاتی گالیاں دیتا رہتا ہے. ایک منٹ پلیز افضل برائٹ بھائی، میری ریکویسٹ ہے آپ سے، پلیز. یار اپنی ذاتی انسلٹ عزت تو نہ جائے نا. نہیں دیکھیں، اس نے تمام سنیوں کا نام لیا، اس وقت آپ نہیں بولے. ہمارا مقصد ایک مسئلے کو سنیوں میں آپ پہنچنا ہے، بھی اس ہیں کا جواب تک افضل بھائی سنیوں میں آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں سنی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے. ان حضرت نے کہا کہ تمام سنیوں کو ذلیل کر دیا، تو ان میں کو نے یہ کر آپ دیا، یہاں ان پہ کو وہ کر موجود تھے، دیا. میں نے کذاب اور دجال کس کو کہا ہے؟ سنیں کس کو کہا میں نے؟ ان کو بولا ہے، لیکن دیکھیں تو میں کوئی کس لیے سنیوں بولا؟ میں بھی ہوں نا، میں بھی اس بندے شرمندہ ہوا نہیں ہو، ہوں. آپ اس سنی بندے نہیں کے ہو، اس میں بندے بھی کے سنی اسی ہوں نا. رویے میں کے کیا اوپر سنی میں میں کیا نہیں ہو، کرسچن ہوں؟ آپ سنی نہیں ہو. تم دے دو فتوے. تم انسان نہیں ہو. تم ثابت کرو پہلے تم آپ اچھا انسان سنی نہیں نہیں، نہیں ہو. ہو. اچھا ٹھہرو، ہولڈ کر لیں، ہولڈ تم کر لیں. انسان نہیں ہو، پہلے یہ ثابت آپ کرو. دونوں ہولڈ ہو کریں گے. صاحب ایک آپ منٹ دونوں ہولڈ مجھے کریں گے. مل جائے گا بات کرنے کے لیے. ہو آپ صاحب دونوں ہولڈ پلیز کریں گے. جی سسٹر آپ سسٹر پلیز مجھے اللہ صرف کوشچن 1 منٹ دے دیں، زیادہ نہیں لوں گی ٹوانا میں. صاحب میں یہ کوشچن صرف آپ ہی کی ذات کے لیے کر رہا ہوں. اگر پبلک میں پبلک پرسنالٹی ہیں آپ کے ذمن میں کوئی سوال اٹھائے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا جواب دے دیں. مجھے تو اس سے کوئی غرض نہیں دینا چاہتے تو میں اس میں کچھ کر نہیں سکتا، لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جواب دینا چوز کریں، نہ کہ عوامی نیریٹو کو شٹ ڈاؤن کرنا. یہ میری آپ سے التماس ہے. افضل صاحب آپ سوال کریں، میں آپ کی جی بڑی میں عزت آپ سے کرتا ہوں. اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں. ایک شارپ سیکنڈ شوٹر جیسا بندہ ہے نہیں. آپ شارپ تم شوٹر جیسا چھوڑ بنا دیں کے اپنے یار. فالوور نو دیکھو، میرے کامنٹس. دیکھو، اور تمہاری اوقات کیا ہے، یار تمہاری شارپ اوقات کیا ہے، میں شوٹر تمہیں جانتا ہوں اچھی طرح. شارپ شوٹر خاموش ہو جائیں بھائی. یہ تیری شارپ اوقات شوٹر کیا ہے، مجھے صاحب پتا آپ ہے. پرسنل نہ یہ ہو شارپ یار. اس شوٹر بندے صاحب کے بڑی پلیز. اسکرین پہ بیٹھ کے اب گالیاں دیں گے. یہ دیکھو. میں گالیاں کیوں دوں گا؟ اور بھائی آپ قادیانیوں سے پیسے لیتے ہو، میں تو نہیں لیتا. اور میں تھوکتا ہوں تمہارے جیسے یار بندے. شارپ خدا شوٹر کی صاحب قسم میرے پلیز. پاس 50 نوکری کرتے ہیں اللہ کے تمہاری بندے. جیسی میں اوقات کیا ہے، قادیانیوں سے تمہاری پیسے اوقات. لوں گا. او چلو یار پیسے لوں گا. اچھا تمہاری سوچ بس اچھا یہی ہے، پیسہ پیسہ. ٹوانا صاحب دیکھیں میں نے شارپ شوٹر صاحب کو مائک سے ریموو کیا تاکہ آرڈر ریسٹور ہو اور ہم مدعے کے اوپر رہیں. مدعے کے اوپر مدعا یہ ہے کہ آپ چونکہ ٹویٹر کے اوپر بھی پرسنالٹی ہیں پبلک، اسی طرح لوگ آپ کو جانتے ہیں، جو مجھے جانتے ہیں تقریباً پاکستانی عوام وہی آپ کو جانتے ہیں ٹویٹر کے اوپر، رائٹ؟ ادھر آپ آ گئے ہیں، اب ادھر بھی بہت ساری لوگ آپ کے نام سے واقف ہو گئے ہیں. آپ کے ذاتی کلیریفیکیشن کے لیے میں سوال کر رہا ہوں، جو جیسے آپ کہ میں ہر بندے کا ہر جگہ پہ جواب دیتا ہوں، کبھی میں کوشچن کو آپ کے اوپر کوشچن یہ اٹھایا گیا ہے کہ کیا آپ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جن کا دعویٰ ہے ذلی بروزی امتی غیر تشریعی غیر حقیقی نبی کا، آپ ان کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، اور کیا ان کے ماننے والوں کو بھی دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اب سمجھیے حدیث شریف میں اگر یہ حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے میرا حدیث پر ایمان ہے، اگر یہ حدیث کی ہماری 7 کی کتابوں میں یہ بات مینشن ہے، تو موجود ہے. جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا کلیم کیا ہے، میں اسے غلطی پر مانتا ہوں.
उसे नाहक मानता हूँ, उसे झूठा मानता हूँ। इसमें अब और इससे ज्यादा मैं क्या क्लैरिफिकेशन दूं? दायरा इस्लाम से खारिज मानते हैं या नहीं? मोहम्मद साहब कादियानी को आप दायरा इस्लाम से खारिज मानते हैं या नहीं मानते? आप मुझे बताएं कि मैं मौलाना या मुफ्ती हूं कि मैं किसी को दायरा इस्लाम से निकाल दूंगा? अगर हदीस शरीफ मतलब में है, इस वक्त जब मेरी आपसे बात हो रही है, इस वक्त मिर्जा साहब के ऊपर आपकी जो स्टैंस है वो ये है कि आप उनको कैटेगोरिकली दायरा इस्लाम से खारिज या ना खारिज के ऊपर आप इसके ऊपर मौक़िफ़ जाहिर नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूं मेरा दीन, मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खारिज करते हैं। मैं अथॉरिटी नहीं हूं। आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं यहाँ पर इखलाक और रवैयों पे बहस कर रहा हूँ यार, मैं आपसे इल्म पे बात ही नहीं कर रहा। टवाना साहब, आपने मेरा ईमान खोल के रख दिया। टवाना साहब, हदीस पाक है कि जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म की नबूवत का दावा किया वो कज़्ज़ाब है, दजाल है, और जाहिर है वो दायरा इस्लाम से खारिज है। इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान, सुन लें, इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान में 1974 में पाकिस्तान के आईन 1973 में वाले आईन में दूसरी तरमीम की, और उस तरमीम में उन्होंने करार दिया कि कोई भी शख्स जो किसी भी शख्स को नबी माने किसी भी मानी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, उसमें चाहे कोई लाहौरी हो, कादियानी हो, मिर्जा गुलाम अहमद को माने या किसी को भी माने, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। आप उस सेकंड अमेंडमेंट को भी पाकिस्तान के आइन के ऊपर भी शुकूक व शुबात का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान के कानून को आप छोड़ें, वो कानून दुनियावी है। आप हदीस हदीस शरीफ के की ऊपर बात बुनियाद करें। किया हुआ ये हदीस के ऊपर बुनियाद किया हुआ ये अकीदा, आप इस अकीदे के ऊपर अभी भी श्योर नहीं है कि अगर किसी शख्स ने ये नबूवत का आप दावा फिर किया वही तो दायरा काम कर इस्लाम रहे से हैं, फिर वही काम कर रहे हैं आप। मैंने अकीदे पे, हदीस शरीफ पे तो बात ही नहीं की। मैंने पाकिस्तान के कानून की बात की। अफजल साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या ये मुसलमान को मुसलमान मानते हैं? किसको? क्या ये मुसलमान कज़ाब को मुसलमान मानते हैं? हो साहब, मुझे 1 मिनट मिल सकता बात करने जी के सिस्टर, लिए? मैं 10 सेकंड सिर्फ ले लूं टवाना साहब से। टवाना साहब, आपने कहा अकाबिर को गाली दो, तुम मुसलमान साबित हो जाओगे। मैं नहीं देता। मैंने मिर्जा साहब का नाम इस तरह से बुलाया है जैसे कादियानी खुद भी नहीं बुलाते। मैंने कहा आपसे मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी, इससे ज्यादा तकरीम में किसी शख्स को क्या दे सकता हूँ? मैंने जब कहा कि तकरीम करें, मेरी तरफ से आप इज्जत करें, बेइज्जती करें, मुझे गाली देने पे मजबूर क्यों कर रहे हैं यार? नहीं, आप गाली दे मेरी तरफ से। दरमियान में भी ना बोले। इब्ने आदम ठहर जाए, मुसलमा की बात कर यार, मुसलमा का सवाल पूछ लो ना। आपने कहा मुसलमा कज़ाब के सवाल के जवाब में, मुसलमा कज़ाब ने सवाल नहीं पूछा, इब्ने आदम ने पूछा, मुसलमा कज़ाब के ज़िमन में जो कि झूठा नबूवत का दावेदार था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयात पाक में उनसे सहाबा इकराम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जलीलुल कद्र आली शान सहाबा, हमारे खलीफा राशिद, उन्होंने उसके साथ जंग की, उसको तलफ किया गया इस बुनियाद के ऊपर कि वो नबूवत का झूठा दावेदार था। ज़कात पे जंग हुई थी। ज़कात का मुनकर हो गया था। टवाना साहब मेरी बात सुने। इब्ने आदम होल्ड कर ले। होस्ट भाई, मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए बात करने के लिए। मेरी बहुत बाइज्जत बहन, मेरी प्यारी बहन, मैं यकीन करें, मेरा भी यही मौजू है, सिर्फ एक सवाल। मेरी प्यारी बहन, अल्लाह की कसम मैंने अपने सवाल खत्म कर लिए इस बंदे से। टवाना साहब, जो आपने आखिरी सवाल का जवाब मुसलमा कज़ाब के ज़िमन में दिया है, मैं अपनी बकिया सारी जिंदगी आपसे कभी इस मौजू के ऊपर सवाल नहीं करूंगा। मुझे आपने सवाल का जवाब दे दिया है। आपका सवाल मुसलमानों का जवाब नहीं है। 2 अरब मुसलमान मुसलमा कज़ाब के अंदर ऊपर जो गाली दूं तो मुसलमानों का जवाब हो जाएगा। आपका वो मौक़िफ़ सामने नहीं आया। मैं गाली दूं तो आपका मॉडरेटर बन जाऊंगा। आई रेस्ट माय केस। मेरी तरफ से गाली दूं तो मॉडरेटर बन जाऊंगा, ऐलान है, गाली दूं तो मॉडरेटर बन जाऊंगा। साहब को मैं किसी लिहाज से भी मुसलमान के तौर पे नहीं करता। इनका जो भी मजहब है, एज ए इंसान मैं इनको स्टिल ऑन करता हूँ, लेकिन इनको एज ए मुसलमान मेरा इनका ताल्लुक जो 5-7 साल का है, एक इंसान का है। अगर ये पाकिस्तानी है, कोई अपना प्रूफ मुझे दिखा दें तो फिर आई विल कंसीडर हिम पाकिस्तानी। एज ए इंसान मेरा इनका ताल्लुक है,
میں ان کے جان و مال کی تحفظ کی اور اس کی عزت کرتا ہوں، لیکن مجھے کوئی پتہ نہیں کہ یہ بندہ مسلمان ہے یا کیونکہ مسلمانوں کے عقائد ان کے نہیں ہیں۔ ٹوانا صاحب کے عقائد اسلام کے ماننے والوں کے، مسلمانوں کے ماننے والے عقائد ان کے نہیں ہیں ختم نبوت کے ضمن میں۔ یہ میری کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے ٹوانا صاحب کے متعلق۔ I still respect you۔ آپ اپنے عقائد رکھیں، جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو حق حاصل ہے، لیکن میں بالکل کلیئر ہوں کہ آپ کے ختم نبوت کے اوپر مسلمانوں والے عقائد کیٹیگوریکلی نہیں ہیں۔ یہ بریکنگ نیوز ہے میرے لیے۔ ٹوانا صاحب 5 سے 7 سال کی واقفیت میں اگر آپ افضل وڑائج کو، جس نے ختم نبوت کے اوپر ٹویٹر کے اوپر سپیسز بھی کی ہیں، آپ جانتے بھی ہیں، بہت کچھ ہوا ادھر میرے اوپر اس وجہ سے بھی۔ آپ نے آج تک مجھے یہ خبر نہیں ہونے دی کہ آپ ختم نبوت کے منکر ہیں، آپ ختم نبوت کے صریحاً منکر ہیں۔ آپ کو مبارک ہو، جو آپ کے عقائد ہیں آپ کو حق حاصل ہے۔ میں آپ کے جان و مال کا آج بھی اسی طرح آپ کے لیے کھڑا ہوں گا ہر جگہ پہ، لیکن آپ ختم نبوت کے صریحاً منکر ہیں۔ You are absolutely not where every Muslim is۔ تو سسٹر لالا رخ میری فائل کلوز ہو گئی آپ کے ساتھ آج کی۔ انہیں میوٹ کوئی نہ کرے، میرے پہ الزام لگا رہے ہیں یار ماڈریٹرز پلیز بے ایمانی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اگر میں نے اس کو ریموو کرنا میں کروں گا، میوٹ کرنا میں کروں گا، لیکن آپ ایسا کام نہ کریں۔ خدا کا خوف کریں، ایج آپ کی زیادہ ہے، کافر کسی کو نہ بولیں، یہ چیز بڑی زیادتی والی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کافر آپ کو کچھ نہیں کہا، میں نے کہا ہے کہ آپ ختم نبوت کے امت مسلمہ کے عقائد کے اوپر یار کیسے یقین کرواؤں، ان کے اوپر نہیں ہے۔ میں آپ اپنی زبان سے آپ کو ہمیں بے عزت کروا رہے ہیں امتیاز صاحب۔ آپ پوسٹ مارٹم کر رہے ہو میرا، بٹھاؤ ادھر امتیاز صاحب کو اور بولو کہ جب سسٹر لالا رخ آپ سے صرف ٹوانا صاحب سے بات کرنے کے لیے میں ٹوانا صاحب سے آپ نے بھی الزام ہی لگانے لگا دیں۔ جی ٹوانا صاحب میں کوئی الزام نہیں لگاؤں گی، جو بات آپ میری طرح لوگوں کے سوالوں کے جواب ہمیشہ دیتے رہے، ہم آرام سکون سے ہمیشہ دوں گا، پر سنیں بھی تو صحیح، کرتے ہیں ہم ان کو انڈلج کریں گے۔ میں کون سا اور جیسے میں ٹوانا صاحب سے مایوس ہوا ہوں، لیکن میں ان کو گالی گلوچ نہیں کر رہا، ہم احترام کا پیرائے اسٹل قائم رکھیں گے۔ میرے لیے اللہ کے بندے اور بریکنگ نیوز ہے ان کے ضمن میں۔ خدا کی قسم میں ایک مسلمان ہوں اور فطرتاً میں بڑا جرأت مند آدمی ہوں۔ سر وہ بجا ہے، آپ جو بھی کہہ رہے ہیں امتیاز صاحب نہیں ہوں کہ میں بزدل نہیں دکھاؤں گا، کے اوپر میں آپ جواب دوں گا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دوں گا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دوں گا۔ ٹوانا صاحب آپ کی اپنی رائے، اپنے بارے میں جو مرضی کہیں، جو میں نے آپ کی زبان سے سنا اس کے مطابق آپ کے ختم نبوت کے وہ عقائد نہیں ہیں جو عرب مسلمانوں کے عقائد ہیں۔ جی سسٹر لالا رخ آپ اوور ٹو یو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو ٹوانا بھائی کے ساتھ شاہ صاحب نے بھی بات کی، افضل صاحب نے بھی بات کی، شاپ شوٹر نے بھی بات کی، میں نے فرسٹ ٹائم ان کی گفتگو بڑے مہذب طریقے سے سنی۔ طاہر کی براڈ کے اوپر اور پاکستان بھائی ان سے بات کر رہے تھے اور وہ ان سے سوالات کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ عقل ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتی، عقل نہیں مانتی اس چیز کو، اس لیے جو چیز عقل نہیں مانتی تو ڈیفینیٹلی اس کو اس پہ ایمان لانا یا اس چیز کو تسلیم نہیں کیا جاتا، تو میری عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اب میرا سوال یہ ہے ان سے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ سنی ہیں، مسلمان ہیں، اور یہاں پر مطلب مسلمان جو ہے وہ ایک بڑی ششو پن میں ہے، اور ان کی اس گفتگو سے میں صرف ان سے سوال کرتی ہوں کہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور اس سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ میں آپ کن کن چیزوں پر مطلب ایمان رکھتے ہیں، آپ کیا عقائد رکھتے ہیں کہ جس کو آپ کی عقل تسلیم کرتی ہے یا عقل سے باہر بھی؟ اس کی تھوڑی سی تفصیلات تھوڑی سی اپنے سمجھا دیں، جزاک اللہ جی۔ جی اس کا جواب میں آپ کو بالکل اسٹریٹ فارورڈ یہ دوں گا کہ ہماری حدیث کی
کتاب اور صحیح ستہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعد مینشن ہے. ایگزیکٹ کوٹ اینڈ کوٹ تو مجھے حدیث نہیں یاد، پر مفہوم ہے کہ حضرت عیسیٰ کی واپسی ہے. میں حضرت عیسیٰ کی حدیث کی بیسڈ آن حدیث میں بالکل یقین رکھتا ہوں. میری عقل تسلیم کیے بنا میں یقین رکھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، یقین رکھتا ہوں. پر میں یہ ساتھ ہی ساتھ اب آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میری عقل تسلیم کیے بنا میں یقین رکھتا ہوں، کیونکہ دین مذہب کے اندر سب چیزیں، اور یہ میں نے افضل صاحب سے ہی سیکھا تھا. آپ بھی میں دیکھیں مخالفت کر رہا ہوں، وہ میری برائی کر رہے ہیں، لیکن میں ان سے یہ چیز سیکھی. انہوں نے بڑی خوبصورت مجھے یہ بات بتائی اور میرے دل پہ لگی کہ دین میں سب کچھ ہماری سمجھ سے پرے ہے. یعنی سب کچھ نہیں، کچھ چیزیں ہماری سمجھ، بہت سی چیزیں ہماری سمجھ سے پرے ہے، پر ہم بلیف رکھتے ہیں، بالکل رکھتے ہیں. یہی دین ہے. آپ نے فیتھ رکھنا ہے. ہم نے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا، لیکن اللہ پہ ہمارا پورا یقین ہے. دعا کرتے ہیں دن میں 5 ٹائم. ذرا سی ٹھوکر لگتی ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، اللہ مجھے شفا دے. کس سے کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ سے، جسے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. تو حضرت عیسیٰ پہ میں بنا میری عقل اور سمجھ ہوئے میں یقین رکھتا ہوں ہماری احادیث کے اوپر. امید ہے میں نے آپ کا جواب دے دیا. اب میں اپنی بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ روز آپ نے اس چیز کو دیکھیں یہی بے انکار صبری. کیا اب تھا آپ کو کہ جواب میری بھی دے دیا، عقل اب اس اس کو سے کچھ اور تسلیم نکال نہیں لیں. کرتی. اب مجھے بھی تو بولنے دیں. نہیں آپ نے اس دن انکار کیا تھا، میں نے آج آپ کو آپ نے بولنے اقرار نہیں کیا، دینا، بڑی کیونکہ اچھی آپ نے بات ہے. سوال کا جواب دے دیا تو میں آپ کو بولنے نہیں دوں گی. بہت لیں تو دیں. بھائی تمہارا بھائی میں یہ بات کہہ رہی آپ ہوں، کا اس دن جواب آپ نے نہیں کیا. انکار کیا تھا اب مجھے قادیانی اپنی کے بات بھی سامنے، تو کرنے اس کی دیں. کیا وجوہات تھی؟ کیا سوری؟ پاکستان صاحب کے سامنے آپ نے انکار کیا تھا کہ میری عقل اس چیز کو نہیں مانتی، میں نہیں تسلیم کرتا. کیسا ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اتنا عرصہ آسمانوں پہ رہتا ہے پھر وہ واپس آتا ہے؟ لالا رخ تو میری میرا بہن 7 بادام بھگو کر آپ رات کو رکھے دن کو کھائیں. میری بہن عقل تسلیم نہیں کرتی، بول رہا ٹھیک ہوں ہے، نہیں کرتی، آپ پر تسلیم بلیف کرتے ہیں. رکھتا ہوں. آپ کیوں تسلیم کرتے؟ کیا وجہ اس کی؟ یہ لو. اب آپ نے بھائی کہا ہماری کہ عقل احادیث میں تسلیم نہیں کرتی. اب ہماری دیکھیں ایک احادیث میں سیکنڈ، قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی ارے آپ الغیب مجھ سے نکالنا کیا ولکن چاہتی ہیں یہ اللہ بتائیں. یجتبی تسلیم من کرتا ہوں تو رسلہ من پرابلم، نہیں یشاء. کرتا تو پرابلم. کہ اللہ دیکھیں تعالیٰ میری جو ہے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کے اوپر غیب کی اطلاع کی جاتی ہے، جتنی ان کو چاہیے ہوتی ان کو بتاتے ہیں. ہم تو اس لیے بلیو کرتے ہیں. اور آپ نے کہا کہ عقل نہیں مانتی، آپ نے بلیو کیوں کیا اس بات کے اوپر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یقین رکھتا ہوں؟ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، عقل بلیو کرتی ہے آپ کی؟ لیکن میرے رسول نے بتایا. تو میرے رسول نے بتایا حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے، میں یقین کرتا ہوں یار. خود کر رہی ہو، چلے میں ٹھیک ہے کروں تو پرابلم ہے. جی. میں نے کہا کہ اس دن آپ انکار کر رہے تھے، بڑا اچھا ہے کہ آپ اتنے لوگوں میں تسلیم کر رہے ہیں. عقلی جزاک اللہ. طور پہ اللہ کی بندے ہو، عقلی طور پہ، بالکل. عقلی طور پہ، ریلی بیس فیتھ کے بیس پر نہیں، عقلی طور پہ. وہ جو اس کا جواب ہے بالکل ٹھیک ہے. میرا تو خیال یہی ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلب حدیث میں آ گیا تو اس کو آمنا و صدقنا کہہ کے اس پہ یقین بس کریں کہ ختم. حضرت عیسیٰ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ختم. لالا رخ بہن کو یہاں ایک پرابلم ہے، کیوں سیکنڈ، مانتے ابھی ہو؟ بڑی اچھی بات ہے جو انہوں نے کی کہ یہ وہ رسول مجھے اللہ صلی ثابت کر کے اللہ علیہ رہیں گے وسلم نے کافر، جب یہی تو فرما دیا پرابلم ہے. تو یہ یقین کرتے، عقل نہیں مانتی. انہیں لیکن اس جنت دن ان کے انہوں نے اخلاق صرف سے یہ کہا نہیں تھا کہ ملنی، عقل نہیں مانتی اس بات کو. انہیں میں جنت نہیں ملنی مانتا ہے اس مجھے بات کو. گالی دے کے. آپ سب بزدل ہو چکے ہو. میں نے ان کو روکا نہ ڈرتے ہیں مولویوں سے آپ لوگ. دیوانہ بھائی میں نے ان کو کہا نا، دیوانہ بھائی میں نے ان کو کہا نا ذرا 1 منٹ مجھے بھی بات کرنے دو ذرا 1 منٹ، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میرے سے کوئی سوال پوچھتا ہے ٹیوانہ بھائی، میں آپ کوئی بات اپنے دل پہ نہ لیجیے گا، میں ایک نہیں جنرل بات کر چکے. رہا ہوں. جی جی عابد صاحب تھوڑا سا اگر ٹائم ہے تو اس کو 10-15 منٹ دیکھیے گا پلیز. ہاں، میں 1 سیکنڈ مجھے بات کرنے دیں. عابد صاحب آپ ہیں؟ عابد صاحب ہاں ہیں، نیچے ہیں، بیٹھے ہیں ساتھ میں. جی ہیں. جی عابد صاحب ذرا دیکھیے گا 10-15 پلیز. ہاں دیکھ رہے ہیں وہ. اچھا جی،
سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر میرے سے کوئی سوال کرتا ہے کہ بھائی آپ کیا ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں، کیا آپ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہر شخص کو کذاب دجال مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، تو مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجھے موقع فراہم کر رہا ہے کہ میں قرآن مجید کی 100 آیات اور 200 احادیث شریف کا مفہوم اس کے سامنے رکھوں، مجھے وہ ثواب حاصل کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ تو بالکل میں ہرگز قادیانی نہیں ہوں، میں ہرگز مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہوں، میں ان مرزا صاحب کو ان کے تمام دعووں میں غلط سمجھتا ہوں، جھوٹا سمجھتا ہوں، کذاب سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، جو کہ قرآن مجید کی 100 آیات سے ثابت ہے، ان کو خاتم النبیین مانتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحقیق میرے بعد 30 جھوٹے کذاب ہوں گے، جن میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبوت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور انبیاء کی مثال ایک عمارت کی سی ہے، عمارت بڑی خوبصورت تھی، آتے جاتے لوگ دیکھتے، اس تعجب کا اظہار کرتے کہ اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، جان لو کہ میں ہی وہ اینٹ ہوں، میں خاتم الانبیاء ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت ساری احادیث ہیں، 200 کے قریب احادیث ہیں۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کو یہ ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کوئی بھی شخص آپ سے یہ سوال پوچھے تو اس پہ مجھ سے بھی بڑے لوگوں نے سوال یہ کیا ہے کہ یار تو قادیانی ہے یہ وہ، تو میں تو کہتا ہوں کہ یار اس نے مجھے موقع دیا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ بیان کروں جو 100 آیات اور 200 احادیث سے ثابت ہے۔ مجھ سے حدیث آیت بھی میں بتاتا ہوں، آیت بھی میں ان کو بتاتا ہوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو مجھے ثواب ہو رہا ہے کہ میں اس کو پوری دنیا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بیان کر رہا ہوں، ورنہ مجھے وہ موقع کیسے ملتا، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے مجھے۔ تو یہ میرا پوائنٹ تھا ٹیوانا بھائی، اور باقی آپ نے بالکل ویل ٹیکن میرے بھائی، بات مجھے سوال سے مسئلہ نہیں تھا، میں نے افضل صاحب کے سوال کا جواب دیا، لالا رخ بہن کا سوال کا جواب دیا۔ شارپ شوٹر جیسا بندہ اگر وہ میرے عقیدے پہ ویسے بات کرے مجھے پرابلم نہیں، لیکن وہ ویسا بندہ اگر میرے عقیدے پہ سوال کرے گا یہ میری سیلف ڈگنیٹی کے خلاف ہے۔ آئی ایم سوری، جی میرے عقیدے پہ اگر وہ مجھ سے سوال کرے گا، شارپ شوٹر جیسا بندہ۔ دیکھیں مرزا قادیانی صاحب نے دیکھیں، باقی میں نے ان سب کے سوالوں کے جواب دیے، مجھے کوئی ایسی بات نہیں ہے جواب دینے۔ اب دیکھیں میری بات سنیں، جو یہ سورہ فتح کے نمبر 49 میں محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مرزا صاحب نے وہاں پر یہ لکھا ہے کہ جی اس وحی الہی میں میرا نام محمد بھی رکھا گیا اور رسول بھی رکھا گیا۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ جو دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے؟ میرے لیے یہ کتاب اہمیت ہی نہیں رکھتی، میں کیا کروں اس کتاب کا، میرا ان سے کیا لینا دینا ہے یار، میں کیا کروں؟ بالکل ہاں، تو لیکن ہمیں دیکھیں میرے لیے ردی کا پیپر ہے یار، میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے، میں کیا کروں اس کو؟ بالکل جھوٹ لکھا ہے نا انہوں نے۔ یہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے آپ اللہ کے بندو، میں آپ سے ہمارے رویوں کی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے مرزا صاحب کی بات کر لیتے ہو یار، میں کیا کروں ان کو یار، میرے لیے کیا فائدہ؟ ایک منٹ ذرا رکیے ٹوانا صاحب، ایک منٹ رکیے، جنید صاحب آپ بھی رکیے۔ جی 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 اور کوئی بھائی بات؟ سید ظفر اللہ شاہ صاحب دوبارہ آ گئے ہیں، بلکہ یہیں پہ موجود ہے، نائٹ رائڈر بھائی بھی ہیں، صاحب ہیں، خلیفہ وقت بھائی ہیں، کوئی اور بھائی بات کرنا چاہے گا؟ 1 منٹ پاکستان بھائی، 1 منٹ رکیے ذرا، صرف اگر مجھے 1 منٹ دے دیں تو۔ جی ٹھیک ہے، آپ 1 منٹ لے لیں۔ جی میں نے گفتگو پوری سنی ہے، ٹوانا صاحب کا موقف آ گیا ہے سامنے ہے، میں نہیں جو بھی وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے، مگر میرا جو کنکلوڈ میں نے کنکلوڈ کیا ہے ٹوانا صاحب کی بات سے وہ یہ ہے کہ ٹوانا صاحب لبرلزم کو مانتے ہیں، یہ کیسے قانون بنا، کیوں بنا، یہ ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ فریڈم آف سپیچ والے بندے ہیں۔ اس طرح کے کوئی بھی بندہ، چاہے وہ گے میرجز ہو، چاہے وہ کسی کا مذہب ہو، چاہے وہ نیا انعام آ گیا، اب نیا الزام آ گیا، میں نے آپ کا میں نے آپ کی بات میں نہیں بولا، بات مکمل ہونے دیں،
میں نے میں آپ کی بات نہیں میں نہیں بولا میں کتنی دیر سے سن رہا ہوں میں بالکل نہیں بولا میں یہ کہہ رہا ہوں جو لبرلزم کی بات میں کر رہا ہوں لبرلزم کی میں نہیں آپ شاید یہ نہ مانتے ہوں شاید آپ یہ بات اس سے مائنس کر دیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لبرل تھیوری کو مانتے ہیں تو وہ آپ کو مبارک تو میرا خیال میں ٹوانا کے ساتھ صاحب کے ساتھ اتنا زیادہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا موقف آ گیا ہے بہت شکریہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اب اگر میں آپ کی جماعت سے آپ کی غلطیوں پہ اور اچھائیوں پہ بھی بات کروں گا تو مجھ پہ لبرلزم کا ٹیگ لگا دیں جن ممالک میں آپ ٹوانا صاحب ہولڈ کر لو میں اپنی زندگی میں ایک بھی ٹوانا صاحب ہولڈ کر لیں ایک منٹ رکیے راجہ صاحب ان سے ٹوانا صاحب سے بات کرنا اس لیے اس وقت ضرورت سمجھی جا رہی ہے کیونکہ جہاں پہ یہ بیٹھ رہے ہیں اور جس طرح کا نیریٹو یہ پمپ کر رہے ہیں اس ضمن میں ان کی امپورٹنس اور لیک دیر آف دیٹ از ناٹ ریلی وہ میٹر بھی نہیں کرتی اور وہ اس وقت وہ ایشو بھی نہیں ہے کنسرن مین یہ ہے کہ چونکہ اگر ایک جگہ پہ یہ بیٹھتے ہیں جہاں پہ ایک نوجوان جو ہے وہ ایک تازہ اٹینشن جو ہے اس کو مل رہی ہے اور وہاں پہ لوگ جاتے ہیں ہمارے بھی لوگ افضل صاحب اٹینشن ایمانداری سے مجھے بتائیے آپ کو یا مجھے ضرورت ہے نہیں ہمیں تو ضرورت نہیں ہے میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں کیوں غلط بیانی کام کر میں آپ کی بات نہیں کر رہا میں طاہر کی براڈ کی بات کر رہا ہوں کہ طاہر کی براڈ کے اوپر لوگ آتے ہیں اس کو آج کل اٹینشن اچھا اگر مجھے وہاں پر پاکستان بھائی عزت دیتے ہیں تو پاکستان بھائی کا اچھا اخلاق ہے یار میری بات کمپلیٹ ہونے دے ٹوانا صاحب اس کا غلط مطلب لے لیا جائے گا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک نوجوان ہے جس کے اوپر اٹینشن لوگوں کی آج کل مرکوز ہے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں ہمارے بھی تجسس میں اور وہاں سے ایک نیریٹو پمپ کیا جا رہا ہے اس کو جا کے ٹوانا صاحب اس طریقے سے ٹو کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں کہ جیسے یہ بھی انہی کے ساتھی ہیں حالانکہ یہ مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اور عقائد کے ضمن میں یہ اپنے آپ کو قادیانی عقائد کے اوپر نہیں کہتے لیکن ختم نبوت کے ان کے جو بلیف ہے ذاتی وہ مسلمانوں والا عقائد ان کے نہیں ہیں اس لیے ان کی جو نیریٹو ہے وہ قادیانی نیریٹو کے کافی کلوز جا رہا ہے اور ان کی جو ریٹرک ہے جو گفتگو یہ فرما رہے ہیں وہ ساری آلموسٹ جو ہے وہ اسلام اور اس کے سکالرز کے خلاف ہے چلیں اسلام کو نہیں کہتے اسلامی جو سکالرز ہیں ہمارے ان کے خلاف ون سائیڈڈ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ڈیفیمیشن کر رہے ہیں اور من گھڑت اور جھوٹ پہ مبنی بیانیاں چلا رہے ہیں وہ ان کی جاہلیت کی دلالت کرتا ہے کیونکہ ہی ہیز نو کلو کہ ایون قادیانی عقائد کیا ہے اس کا بھی انہیں علم نہیں ہے یہاں پہ آ کے انہیں موسٹلی چیزوں کا پتہ چل رہا ہے کہ جیسے مجھے بے شمار کیا تقریباً سارے علمی جو نکات تھے مجھے نہیں تھے آگاہ حالانکہ مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا نوئنگ مائی بیک گراؤنڈ لیکن مجھے بھی نہیں تھا میں نے بھی یہاں پہ آ کے سیکھے پچھلے 10 مہینے میں انہیں بھی عقائد کا پتہ نہیں اور اس لیے یہ بھی آوی بونگیاں مار رہے ہیں اور اپنے آپ کو خواہ مخواہ میں اسلام سے باہر کی کیٹیگری میں فال کرا رہے ہیں رادر نوئنگلی اور ان نوئنگلی میں اس وقت تو لگ یہ رہا ہے کہ ان نوئنگلی یہ کر رہے ہیں تو یہ افسوسناک ہے اس لیے ہم ان سے انڈلج کر رہے ہیں اس وقت جی ٹوانا صاحب اور پاکستان بھی چلے گئے ہیں وہ یہ کوئی لگتا ہے کہ کوآرڈینیٹڈ کوئی پیچھے سے کوئی تاریں کھینچی جا رہی ہیں کہ جو پاکستان بھائی اور ٹوانا بھائی اکٹھے یہاں سے گئے ہیں وہ ابھی جب آپ بات کر رہے تھے نا تو وہ بیک گراؤنڈ پہ چلے گئے تھے جی وہ راجہ صاحب اگر عطا المنان صاحب اگر تسی جاگ رہے ہو تے ڈورا کھچنا اگر کر رہے ہو تو نہ کرو باز آ جاؤ ٹوانا صاحب کو آپ لوگوں نے ڈراپ تو نہیں کیا خود گئے وہ کسی نے کسی کو ڈراپ نہیں کیا چلے پاکستان صاحب مجھے 1 منٹ دیجیے گا گزارش یہ ہے کہ میں راجہ صاحب سے اپیل کر لوں کیونکہ ہو سکتا ہے وہ پیچھے سے تارے ہلا راجہ صاحب تو کہ لوگوں کو آزاد چھوڑ دیں لوگوں کو اس طرح سے کنٹرول نہ کریں اگر آپ کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن چونکہ وی نو ایچ ادر ویل تو اس لیے آپ ٹوانا کو گفتگو کرنے دیں اور ٹوانا میرا نہیں خیال کہ ٹوانا جو ہے وہ کوئی جلد بیت فارم سائن کر رہا ہے میرا نہیں خیال آئی ڈونٹ تھنک سو جی اپنا شکریہ مجھے کچھ وقت دیجیے گزارش ہے کہ ٹوانا صاحب سے جو گفتگو ہوئی ہے آپ نے سنی کہ وہ کتنے باعث ہیں آج وڑائچ صاحب وہاں موجود تھے وڑائچ صاحب کا بھی مائک میوٹ کیا گیا انہیں بھی نہیں بولنے دیا گیا براڈ پر میں نے جو کویسچن اٹھایا دیکھیں ٹوانا صاحب نے کوئی جواب دیا
پہلے وہ کہتے میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں نے پنچایت کی بات کی پاکستان کی، جیسے وہ قادیانی کہتے ہیں نا کہ انہوں نے میرے سوال کو ٹچ بھی کیا نہیں، کیونکہ جھوٹے تھے، کمزور تھے پہلو، آج قادیانیوں کا بالکل کمزور پہلو تھا۔ اب اس کو کہتے ہیں ٹیوانا صاحب بے شرمی، جو آپ نے امتیاز صاحب کے لیے الفاظ استعمال، اس پر آپ آج فٹ ہو رہے ہیں کہ بے شرمی اور ڈٹھائی کے ساتھ ٹیوانا صاحب آپ کے پاس جواب بھی نہیں تھا، یا تو دلیل سے دیتے نا جواب۔ میں پھر آپ کے سامنے مدعا رکھ رہا ہوں کہ ایک موضوع قادیانیوں کی بروڑ پر چل رہا ہے، موضوع بھی نہیں بدلا، موضوع ایک سابقہ جو بروڑ لگی اس میں ایک ان کے مربی کمالات صاحب نے جھوٹ بولا۔ امتیاز صاحب کی ریکویسٹ یہ تھی کہ اس جھوٹ سے آپ رجوع کر لیں، وہ میں مینشن کر رہا ہوں کہ انہوں نے کتاب میں وہ بات ہے ہی نہیں، چونکہ میں نے اس وقت کتاب پوری نہیں پڑھی تھی، تو انہوں نے جھوٹ بولا۔ دنیا کی کسی عدالت میں لیگل ایکسپرٹ، یا ایسے کریں پاکستان کے کسی دیہات میں چلے جائیں، دنیا کی کوئی پنچایت سابقہ ہیرنگ کے جھوٹ پر گفتگو کرنے پر پابندی نہیں لگاتی، جو کہ آج قادیانی نے لگائی، ایک اپنی براڈ کا ناجائز استعمال کیا۔ اور ٹیوانا صاحب آپ کی ہیومن رائٹس کہاں چلی گئی؟ اور آپ کا دکھ ہے، یہ جو کہتے ہیں نا جی وہ یہ اپنا راجہ صاحب یہ سیکولر یا اور ہیومن رائٹس کے نہیں ہیں، یہ ایک طرف یہ ہو چکے ہیں۔ کیسے میں بتاتا ہوں، میری موجودگی میں کہیں تو میں ریکارڈنگ سنا سکتا ہوں، ٹیوانا صاحب اور یہ طاہر صاحب دونوں میرے ساتھ بات کر رہے تھے، میرے سامنے طاہر نے کہا کہ پاکستان کی مسجد کا ہر امام استغفر اللہ گالی باز ہے۔ ٹیوانا صاحب نہیں بولے کیا یہ جھوٹ نہیں ہے کہ پاکستان کی تمام مساجد کے ہر امام صاحب کے متعلق یہ سٹیٹمنٹ دینا؟ اور ٹیوانا صاحب گونگ ہو گئے تھے، کدھر گئے آپ کی ہیومن رائٹس، کہاں گئی ہیں آپ کی اخلاقیات؟ کسی قادیانی، نوٹ کر لیں، کسی قادیانی کے بارے میں آپ ایک لفظ بولیں گے، کسی مربی کے بارے میں، مرزا غلام قادیانی یا مرزا مسرور کے بارے میں، ٹیوانا صاحب کو آگ لگ جائے گی۔ عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، آپ اتنے بھی نادان نہ بنے مسلمان بھائیوں۔ کیوں شور ایک ہوتا ہے نا شاہ سے زیادہ؟ یہ طاہر بیچارہ کیا کر رہا ہے آج کل، غور کیجیے گا، مجھے ہنسی آتی ہے۔ جو پرانے پیدائشی قادیانی نا، کھانگڑ قادیانی 90 70 سال کے، ان کو کچھ نہیں ہو رہا، یہ بیچارہ طاہر کیوں شور ڈالتا ہے؟ اور تازہ میری بیعت ہے، آسٹریلیا میں میرا مسئلہ ہے، اور میرے اوپر یقین کرو میں واپس نہیں جانا، میں پکا قادیانی جی۔ اب اس کو کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اپنی قادیانیت کو منوانے کے لیے؟ یہ بیچارہ طاہر جو ہے یہ اپنی قادیانیت کو منوانے کے لیے بیچارہ یہ سارے چکر چلا رہا ہے، تو آپ کو اس پر جی میں نیچے سے کامنٹ میوٹ نہ کریں، پاکستان بھائی کے کامنٹ میوٹ کیے جا رہے ہیں، اگر وہ گالی نہیں دیتے، جو کہ وہ گالی نہیں دیتے مجھے معلوم ہے، ہاں تو ٹیوانا صاحب گالی نہیں دیتا اس کو۔ ٹیوانا صاحب اپنے لفظوں میں دیکھیں، انہوں نے لفظ مسلمانوں کے بارے میں بڑے سخت الفاظ، جو خود کہہ رہے ہیں نا کہ جناب سیولائزڈ ہوں، یہ خود سیولائزڈ نہیں ہے ٹیوانا صاحب، مسلمانوں کے بارے میں اتنے سخت الفاظ۔ اگر آپ کو ہیومن رائٹس کی اتنی ہی تھی تو آپ بتاتے کہ جی چناب نگر میں سکینڈل ہے، فلاں جگہ پر ہے، وہاں پر ندا نصر جو ان کے گھر کی بیٹی ہے اس کا ریپ ہوا، اتنا ظلم اور بربریت۔ کہیں ٹیوانا صاحب ریکارڈ میں ہے کہ اس بچی کے لیے آپ نے آواز اٹھائی ہے تو ہمیں بتائیے، پتہ چلے آپ بڑے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں۔ تو یہ آپ کے جو دو چہرے ہیں نا، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو خود گواہ ہوں، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا، آپ کی موجودگی میں طاہر نے کہا کہ پاکستان کی ہر مسجد کا امام گالی باز، آپ چپ رہے، آپ نے اس کی تائید کی، اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تو یہ آپ کی خود ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود جو ہے ایکسپوز ہو رہے ہیں اور ہوتے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ اپنا جس کو ٹائم دینا دے دیجیے گا۔ شکریہ افضل صاحب، میں رسپونڈ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ شاہ صاحب آپ نے بات نہیں سنی کہ جو مسلمہ ٹیوانا صاحب کو رسپونڈ کرنے کا ٹائم دے دیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اچھا افضل صاحب، آپ یہ بات کی گواہی ضرور دیں گے کہ کسی بھی سوشل پلیٹ فارم پہ میں کسی سے بھی ایلس دین اس پلیٹ فارم کے میں کسی سے پرسنل رابطے میں نہیں ہوں، تو مجھ پر میں اصل میں میرا کارپوریٹ ڈنر ہے، ابھی میں واک کر رہا ہوں، پھر میں نے فریش ہونا ہے گھر جا کے، اور کھانے پہ تو مجھے کالز آ رہی تھی جس کی وجہ سے میں ڈراپ ہو گیا تھا، مجھے نہیں پتا کہ آپ، پھر میں نے سنا آپ نے نیچے وہ بتایا تو میں اس کی وضاحت دے رہا ہوں
کہ میں کسی سے پرسنل ٹچ میں نہیں ہوں، مجھے ہونے کی ضرورت بھی نہیں۔ اب آتے ہیں ظفر شاہ صاحب کے بعد۔ ظفر شاہ صاحب فرما رہے ہیں، اچھا ظفر شاہ صاحب ایک انٹرسٹنگ اظہار تفنن میں بات کروں گا، آپ کی گفتگو میں جتنا آپ ایک لفظ جھوٹ بولا، جھوٹ بولے پہ غور کرتے ہیں، یقین کریں پاکستان کی پولیگراف ٹیسٹ مشین ہے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھے بندہ آپ بتا دیں گے کون سچ ہے کون جھوٹا ہے۔ یار کیسی ایک ایمان کا یہاں پر سودا کر رہا ہے یا وہ کر رہا ہے، سوری ایگزامینیشن کھولا ہوا ہے، آپ نے سچ اور جھوٹ کا کھولا ہوا ہے۔ یہی پرابلم ہے، پرابلم یہ ہے کہ آپ دوسروں کے جھوٹ پر یا سچ کو جھوٹ بنانے میں لگے ہیں، میں سچ دکھانے میں لگا ہوں، سچ بتانے میں لگا ہوں۔ میں یہ بات طاہر نے جب کی، میں خود آپ کے منہ پر بول رہا ہوں، اس میں کون سی بات ہے کہ زیادہ تر آپ کے جو بات، سارے نہیں لیکن زیادہ تر گالی باز ہیں، یہ تو آپ کو میں سامنے منہ پر کہہ رہا ہوں، اس سے میرے ایمان کا کیا لینا دینا؟ یہ تو ہماری کمی ہے نا یار، اسے ہمیں سدھارنا چاہیے، یا اسے آپ مجھ پر اس پہ میرے پر فتویٰ ڈال دیں گے؟ یہ سچ نہیں ہے کیا؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، کیا زیادہ تر ہمارے مولانا گالی باز نہیں ہیں؟ اذانوں کو آپ احترام نہیں کر رہے، یہ میرا سوال اٹھنا نہیں چاہیے، اور میں سوال آپ سے نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ میں آپ کے فرقے کا ہوں، ہم ایک فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں کسی دوسرے تیسرے کے پاس کیا میرا کام ہے؟ وہ جیئیں مریں، مجھے کس سے کیا لینا دینا؟ آپ کو اصلاح نہیں کرنے کی ضرورت۔ اس ماڈرن دنیا میں یہ رویے چلیں گے، اس دنیا میں جہاں پر سینس پریویل کرنی چاہیے یہ بات ہوگی۔ ابھی آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جھوٹ ہو تم بتاؤ یہ عقیدہ وہ عقیدہ، سب طریقے سے مطمئن کر لیا آپ کو، ہو گئے، پھر آپ نے اب سچ جھوٹ کھول دیا، تیسرا آیا وہ انہوں نے LGBT بنا دیا۔ یار خدا کا خوف کریں، آپ اپنی اصلاح پہ اپنے ماتھے پہ ذرا سی تو مکھی بیٹھنے دیں۔ جی آپ کا وقت ختم ہو گیا، میں عرض کروں، دیکھیے ٹیوانا صاحب، اب آپ دل سے بولیں، جی کیا اب امتیاز بھائی نے شرمندہ کیا یا نہیں کیا؟ نہیں کیا، ہرگز شرمندہ تو آپ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، بتا بس یہی بات ہے۔ دلیل سنیں نا، اب دیکھیں نا، جب آپ مسلمان کی پستی تب تک رہے گی جب تک آپ اس سے خوش فہمی سے نہیں نکلیں گے۔ بہتان بازی صرف آپ مسلمانوں کی، آپ کو جو خامیاں مسلمانوں میں نظر آ رہی، قادیانیوں میں ایک خرابی نظر نہیں آ رہی۔ اب آپ مائک میں بتاتا ہوں، آپ نے جھوٹ، مجھے بالکل غیب کا علم نہیں ہے، آپ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے ظاہری، میں ظاہر پر آ رہا ہوں کہ نمبر ایک جھوٹ، آپ نے مجھے کہا کہ مجھے نہیں پتہ انصر رضا کون ہے، یا کہ ٹک ٹاک کے آپ بڑے فن خواہ بنے ہوئے ہیں، مشین بنے ہوئے ہیں ساروں کو مسلمانوں کو جج کرنے میں، جیسے آپ کو چیف جسٹس لگایا ہوا ہے کہ آپ مسلم کمیونٹی کے بارے میں فیصلہ دیں، وہاں آپ کو کس نے جج لگایا جی مسلمانوں کے بارے میں؟ تو آپ کا جھوٹ یہ تھا، آپ نے مجھے کہا، میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، آپ نے کہا میں انصر رضا کو سنتا ہی نہیں۔ جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اور پورے قادیانیوں کی آپ خبر رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انصر رضا کا مجھے نہیں پتہ، جو کہ ایک آفیشل ان کا مربی، پاکستان کے سارے علماء کے بارے میں خبر ہے ٹیوانا صاحب کو۔ اور یہ بھی آپ نے جھوٹ بولا کہ زیادہ تر گالی بازی، پکا جھوٹ۔ اگر میں کہوں کہ یہ جھوٹ پر آپ جھوٹے ترین شخص اس وقت ہیں، آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ نے سروے کیا ہوا ہے، آپ مشین ہے، کتنی مساجد کے ائمہ کو جانتے ہیں آپ؟ ہو سکتا ہے جو اللہ کے وہ نیک مقبول بندے ہیں وہ ٹک ٹاک پر بھی نہ ہو۔ یہ جھوٹا آدمی، جھوٹے بندے کا ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ نے کتنا بڑا جھوٹ بولا۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے صرف سوشل میڈیا کا ہے، کیا پاکستان کے ہر امام صاحب جو ہیں، اور آپ مجھے کاؤنٹی چیلنج ٹک ٹاک پر گن کر دے دیں، میں وہاں پر بھی سروے کر دیتا ہوں اور آپ کا جھوٹ ثابت کرتا ہوں۔ کچھ ہیں جو سخت زبان استعمال کرتے ہیں، اس دن بھی میں نے کہا تھا، طاہر کو جب جواب دیا تھا نا، جس پر مجھے راجہ منا نے، میں نے کہا گالی باز تو وہ جو کہتا ہے کہ دوسروں کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں، میں نے یہی کہا تھا نا جواب میں۔ اگر آپ کا پیمانہ گالی باز کا ہے تو آپ اس کو گالی باز کیوں نہیں کہتے ٹیوانا صاحب؟ جب مساجد کے ائمہ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں زیادہ تر کے لیے، تو وہاں آپ کی زبان گونگ کیوں ہو گئی؟ اس دن کیوں گونگ ہو گئی تھی ٹیوانا صاحب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ اینک لگائی ہے جس میں مسلمانوں کے عیب نظر آتے ہیں، قادیانیوں کے عیب نظر نہیں آتے۔ اس اینک کو اتارے، یہی ہم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، اور خود ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کا ہر جملہ آپ کے خلاف جا رہا ہے۔ کئی اور جھوٹ ہیں جو ابھی آپ نے بولے ہیں۔ آپ کا یہ کہنا کہ مسلمہ کذاب کے خلاف زکوٰۃ کی وجہ سے، کہاں سے پڑھا آپ نے؟ یہ تو قادیانیوں کا موقف ہے، مسلمانوں کا موقف نہیں۔ شرمندہ مسلمانوں کو کروایا کہ نہیں آپ نے؟
کہ جو قادیانیوں کا موقف ہے اس کی ترجمانی ٹیوانا صاحب کر رہے ہیں. اس سے بڑا میں آپ کو قادیانی نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کا یہ جملہ قادیانی ہونے کی غمازی کر رہا ہے، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم نبوت کے پہلے مجاہد ہیں. آپ نے ان سے وہ ٹائٹل ہی لے لیا، آپ صرف زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں. یہ موقف تو ٹیوانا صاحب قادیانیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ بات تو قادیانی مربی کہتے ہیں، مسلمان کوئی بھی نہیں کہتا. تو آپ بتائیں، آپ نے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو قادیانیوں کی ترجمانی کر رہے ہیں. شاہ صاحب میری آپ سے ایک گزارش یہ بھی ہوگی کہ ٹوانا صاحب کے پاس بنیادی علم نہیں ہے ختم نبوت کے متعلق. کیوں نہیں ہے افضل صاحب؟ یہ بھی آپ کر رہے ہیں. ابھی آپ آئیے، میں بات کرتا نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے علم نہیں ہے. چلے میرا آپ سے اب سوال ہے، ملوکی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، خلافت ملوکیت کے بارے میں؟ پیارے بھائی یہ آپ کو گھمائیں گے بڑا صاحب، یہ آپ کو حربے استعمال کریں گے. ٹوانا صاحب ہوائی باتیں نہ کریں میرے ساتھ یار، مجھے ہوائی باتیں نہیں آتی، سیدھی بات کریں، کرنا شروع کر دو. لیکن مجھے گھمائیں نا، آپ مجھے سارے پاکستان کا دورہ کروانا شروع کر دیں گے. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کتنے سوالوں کا جواب اکٹھا دوں گا میں؟ آپ کو بالٹی لے کے گھوم رہا ہوں. کسی عالم سے آپ نے کس عالم سے مسلمہ کذاب کے بارے میں یہ سنا؟ چونکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اہل سنت والجماعت سے ہیں، آپ نے کس اہل سنت والجماعت کے عالم دین سے یہ بات سنی کہ مسلمہ کذاب کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ راشد اول نے جہاد نہیں کیا اس بنیاد پہ کہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، بلکہ بغاوت کے اوپر وہ مارا گیا؟ آپ نے یہ نیریٹو کہاں سے سیکھا، کہاں سے سنا؟ بغاوت نہیں، انہوں نے زکوٰۃ کا کہا، انہوں نے زکوٰۃ کا کہا، زکوٰۃ نہ دینے پہ. تو زکوٰۃ نہ دینے پہ ان کو تلف کیا گیا. یہ آپ کو کس مسلمان عالم نے، سنی اہل سنت والجماعت کے کس عالم دین نے آپ ان کو واٹس ایپ کال پہ بلا سکتے ہیں یہاں پہ کہ وہ ہمیں یہ بات، کیونکہ ہمارے لیے تمام مسلمان جو یہاں پہ نیچے پینل پہ اس وقت موجود ہے اور نیچے جو سننے والے ہیں ان میں سے بھی باری باری آپ اپنا جواب لکھ دیں، اور قادیانی جو ہیں وہ معذرت کے ساتھ وہ معذرت وہ نہ کریں تکلیف وہ لکھنے والی، بلکہ اوپر میں بلا لیتے ہیں مسلمانوں کو باری باری. کوئی ایک بھی مسلمان آپ کو نہیں ملے گا جو اس بات کے اوپر بلیو کرتا ہے کہ تو یہی تو پرابلم ہے، سچ بولنا. سچ نہیں بولتے نا. اس سے اچھے سے مجھے بتائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا درجہ کوئی گھٹ جاتا ہے؟ یار میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے مسلمہ کذاب کو زکوٰۃ نہ دینے کے اوپر ہلاک کیا یا اس بات کے اوپر کہ وہ ایک نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا؟ جو جنگ ہوئی تھی مسلمہ بن کذاب کے زکوٰۃ کے منکر ہونے کی بنا پر ہوئی تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اور رسول اللہ کی حیات مبارکہ کے اندر ہی اس کذاب نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر دیا اور لیٹر بھی لکھا تھا. وڑائے صاحب ان سے پوچھے یہ کس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹر بھی لکھا تھا. اچھا وڑائے صاحب ان سے یہ پوچھ رہی ہے کس سنی عالم نے یا کسی کوئی دنیا میں کوئی ایک سنی عالم کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی تحقیق درست ہے؟ کوئی ایک سنی عالم کا نام لیں گے آپ؟ مجھے سید ظفر صاحب میری سانس لینے کو بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ٹوانا صاحب ادھر ادھر کی نہ ہانکیں پلیز. نیچے سے صرف قادیانی پاکستان بھائی نے آپ کے جواب کو انڈورس کیا ہے. انہوں نے کہا، وہ لکھ رہے ہیں کہ ٹوانا صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مسلمہ کذاب. آپ تصور کریں کہ مسلمہ کذاب کے ضمن میں آپ کے ساتھ میری حمایت اگر وہ پاکستان بھائی کر رہا ہے تو میرا بات غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بتاؤ. عقل کا کام لینا یار. اس لیے کہ وہ جی ڈاکٹر صاحب ویلکم. آپ کو تو خدا کا خوف کریں یار. آپ لوگ اتنی زیادہ بغض رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے یار. میں جاب پر ہوں، میں جلدی چلا جاؤں گا. مجھے اگر میری حمایت وہ کر رہے ہیں تو میں غلط ہو گیا. ٹوانا صاحب یہ ڈاکٹر صاحب آئے، ان کو 2 منٹ دے دیں. ڈاکٹر صاحب بولیں آپ. دیکھیں یہاں پہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی احباب بیٹھے ہوئے ہیں. سب کے نزدیک ایک ہی وہ ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفۃ رسول یا امیر المومنین بنے تھے تو ان کے سامنے 3 سب سے بڑے چیلنجز آئے تھے. 3 اور تینوں کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو جو تھے وہ جو زکوٰۃ کے منکرین تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا. دوسرا میرے خیال میں مرتدین تھا، وہ یہاں پہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب میرے اصلاح کر سکتے ہیں. اور تیسرا جو چیلنج تھا وہ تھا جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار. کی بات کر رہے ہیں جی، مسلمہ کذاب کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ 3 سب سے بڑے چیلنجز تھے. یہاں تک کہ صحابہ کرام نے یہ کہا تھا کہ ہم مرتدین اور جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں ان کو پہلے ٹیکل کر لیتے ہیں، ہم زکوٰۃ والوں کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا.
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں زکوٰۃ والوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اور نہ ہی میں منکرین یہ کیا کہتے ہیں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو چھوڑوں گا، اور نہ ہی میں جو مرتدین ہیں میں ان کو چھوڑوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ صرف مسلمہ کذاب ایک بندہ نہیں تھا کہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، یہاں پہ طلحہ بھی تھا، اس نے بھی کیا تھا، جس کے ساتھ جو تھی اس نے جس وقت اس کی سرکشی کی گئی تھی تو اس نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا تھا، اور دوبارہ وہ اسلام میں شامل ہوا، اور وہ باقاعدہ جو تھا وہ یہ جو ایران کی فتح تھی اس میں جا کے وہ شہید ہوا تھا۔ سید ظفر اللہ شاہ صاحب یہاں پہ موجود ہے، وہ میری کریکشن کر دیں گے اگر میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ صرف مسئلہ جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تھا صرف اور صرف مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس میں جو تھا اس میں وہ بھی شامل تھی جو اس کی بیوی تھی مسلمہ تو اس کذاب کی بیوی تھی، اس نے الگ سے کیا تھا، بعد میں دونوں نے شادی کر لی۔ اچھا آپ نے ڈاکٹر سلیوٹ صاحب آپ موضوع کو دیکھیں، وڈائس اپنا یہ جو ٹیوانا صاحب نا ان کی نفسیات کو ذرا سمجھیں۔ اچھا یار میں تھوڑا مجھے اجازت دیجیے، میں ڈر کے نہیں بھاگ رہا، میں تھوڑا سا جلدی میں ہوں، ٹیوانا صاحب آپ کو ٹائم ٹیوانا صاحب اچھا ٹیوانا صاحب میری آپ سے بات میری ایک منٹ نہیں میں قسم سے گھر جا رہا ہوں، میں نے فریش ہونا، میرا شرم ہے، رات کو انشاءاللہ بعد ٹیوانا صاحب آپ تشریف لایا کریں، مطلب دین اسلام کی بات جو ہے آپ کے لیے اس وقت ضروری نہیں ہے، ہر سوال نہیں بیزی ہوں گے، تو کیا مطلب نہانا چھوڑ دوں، دنیا داری چھوڑ دوں؟ اچھا وڈائس صاحب مجھے چلیں وہ چھوڑے، وہ تو مذہبی بات ہے ان کا، وڈائس خدا کا خوف صاحب کریں افضل صاحب۔ اچھا وڈائس اپنا ٹیوانا صاحب ایک پنچایت لگی ہو اور ایک کیس چل رہا ہو تو پچھلی تو واپس آیا نا جب ایک جملہ پچھلی جو ہیئرنگ ہوئی ہے جملہ آپ نے بولنا، میں جھوٹی بول رہا ہوں اور کیا بولنا ہے آپ نے مجھے جھوٹا بنا کر اپنا ایمان مسلمان ایسی پستی کا شکار ہے، ہم سنیوں کو ایک منٹ تو دیجیے گا اچھا ٹیوانا صاحب اگر پچھلی ہیئرنگ میں سنیوں کو آپ ٹرالنگ شروع کر دی ہے، اب ٹرالنگ پہ آگے واپس اپنی اصل پہ۔ اچھا کوئی نہیں وڈائس صاحب کرنے دے مہمان ہے۔ اچھا گزارش ہے ٹیوانا صاحب، ایک چودھری نے پرے پنچایت لگائی ہو اور پیچھے اس پنچایت میں ہیئرنگ اسی سبجیکٹ وہی ہے، کیس وہی چل رہا ہے، تو ایک بندے نے جھوٹ بولا ہو تو اگلی ہیئرنگ میں وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ چودھری صاحب وہ پیچھے ایک جھوٹ بولیا گیا سی، اور چودھری بولن دے گا، کہے گا نہیں خبردار نہ بولی۔ ٹیوانا صاحب پھر میں جاگنگ کر رہا ہوں، سوال ایک مرتبہ چلے مائک میوٹ سارے سنیں جی، جاگنگ کر رہا ہوں میرے بھائی۔ اچھا مائک میوٹ کر کریں آپ، اس بندے کی سیریسنس کا آپ اندازہ لگا لیں وڈائس صاحب اس سے لطف کہ یہ ساتھ جاگنگ کر رہا ہے، اس نے ابھی شاور لینا ہے، اس نے ابھی ڈنر کرنا ہے۔ اچھا وڈائس صاحب 2 منٹ ٹھہرے نا، میں پھر کوئی بات نہیں کرنے دیں، جو مرضی کریں، گزارش مائک میوٹ کر دیں ان کا۔ دیکھیے حضرات مقام عبرت ہے، اس کو کہتے ہیں بے شرمی، اس کو کہتے ہیں ڈٹھائی، کہ ایک سمپل سادہ بے حیائی بھی ایڈ کر لیں شاہ صاحب، بے حیائی نہیں چھٹ گئے کرما لے ہو۔ اچھا چلے خیر کوئی نہیں۔ اچھا گزارش یہ ہے کہ سادہ سا سوال کیا کہ گاؤں میں ایک پنچایت لگی ہے، ایک کیس آیا گاؤں کے نمبردار صاحب کے پاس، 2 گروہ لڑ پڑے، دونوں کو سنا، انہوں نے کہا کہ یہی موضوع ہم اگلی جو ہے نا نشست میں پھر کریں گے۔ اگلی نشست آتی ہے، اس میں وہ ایک فریق کہتا ہے کہ چودھری صاحب نمبردار صاحب وہ جو ہم نے پچھلے دفعہ گفتگو اس میں فلاں بندے نے ایک جھوٹ بولا تھا، میں چیلنج کرتا ہوں ٹیوانا صاحب کو، دنیا کی کوئی عدالت، دنیا کی کوئی پنچایت، دنیا کا کوئی فورم اس بندے کی بات کرنے سے نہیں روکے گا، اگر وہ سویلائزڈ ہوں گے، مہذب ہوں گے، انسانی حقوق پر عمل پیرا ہوں گے۔ جو یہ کہے 1.5 گھنٹے تک کہ تو ہماری مرضی سے بول سکتا ہے، اپنی مرضی سے بول نہیں سکتا، ٹیوانا صاحب آج ان کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اور ٹیوانا صاحب کے پاس اب جواب نہیں ہے کہ نہیں ٹیوانا صاحب آپ اپنے ٹیوانا صاحب جاگنگ کریں نا، آپ واکنگ کریں، شاور لے لو، ناشا لو، ڈنر کر لو، آخری لائن بات تو سن باقی سارے اور ختم بڑے بھائی ہیں میری بات ٹیوانا صاحب اپنے عقائد دی فکر کرو، ختم کھلواڑ نہ کرو، جو تماشبینی تساں ایک سیکنڈ جو تماشبینی کرو،
लेकिन मैं दीन तो इस्लाम सब के नाल मनु खिलवाड़ ना करो। जी 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 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਲੀਗਲ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸੁੰਨੀ, ਇਹ ਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁੰਨੀ ਇਹਦੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਤੂੰ, ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਸੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਤਫਰੀਕ ਬੈਠਾ। ਰੁਕੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੁਸੀਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗਿੰਗ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗਿੰਗ ਨਹਾਉਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਮੇ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਨ ਡਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਮਝ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹਾਉਣਾ ਵਾ, ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਵਾ। ਪਹਿਲੇ